علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دورۃ تفسیر القرآن میں آج 17واں پارہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھا جائے گا۔ 17ویں پارے میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج۔ سورۃ الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں کئی سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا، ان کی دعوتوں کا تذکرہ کیا، بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، قوم کے ساتھ ان کے رویے، اور بالآخر قوم نے جب ان کو آگ میں پھینکنے کی کوشش کی تو وہ تمام تر باتیں اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کا وقت حساب۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کرنے والے ہیں۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حساب و کتاب سے مراد قیامت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت تو کئی سو سال سے نہیں آئی، جبکہ اللہ نے یہاں پہ یہ ذکر کیا ہے کہ قیامت تو قریب ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ہزار سال گزر گئے اور ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ تو قیامت کی قربت کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی اس دنیا کی زندگی کو دیکھا جائے گا تو آخرت کے ساتھ اس کا تقابل ہوگا۔ تو اخروی جو زندگی ہے وہ لامحدود ہے، غیر متعین ہے، اس کے مقابلے میں جو دنیاوی زندگی ہے وہ متعین ہے۔ تو جب بھی ان دونوں کا آپس میں تقابل ہوگا تو اس اعتبار سے یہ دنیا کی زندگی واقعی تھوڑی ہے، کیونکہ اخروی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، تو اس اعتبار سے واقعی قیامت قریب ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی مرتا ہے اس کی قیامت ویسے ہی شروع ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی قیامت بہت قریب ہے۔ کوئی کسی کی زندگی کے 10 سال باقی ہیں، کسی کے 2 سال باقی ہیں، کسی کے 4 سال باقی ہیں، تو اس اعتبار سے اس کی جو قیامت ہے وہ انتہائی قریب ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم، نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر ان کے رب کی طرف سے، محدث نیا، یعنی جب بھی کوئی نئی وحی نازل ہوتی، نیا پیغام آتا، الا استمعوہ، مگر وہ اس کو سنتے، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوتے۔ یہ ان کافروں کا تذکرہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا اللہ رب العالمین کا پیغام آتا، وحی اترتی، تو وہ کھیل کود میں وقت ضائع کر دیتے، البتہ باتوں کو سنتے۔ اگر باتیں ان کے موافق ہوتی یا باتوں میں لگتا کہ ہماری نفاق اور ہمارے کفر کا یا ہمارے نفاق کا پتہ نہیں چل سکا، اللہ تعالیٰ نے خبر نہیں دی، تو وہ پہلی کی طرح ہو جاتے۔ یا یہ کہ باتیں سنتے لیکن اپنی دنیاوی کھیل کود میں ویسے ہی لگے رہتے اور کوئی اثر انداز ان کے اوپر بات نہ ہوتی۔ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، چپکے چپکے سے مشورہ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ حل هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ رسول مگر بشر ہی تم جیسا۔ کافروں نے آپس میں چپکے چپکے سے سرگوشیاں کیں، باتیں کیں کہ یہ نبی جو ہے یہ ہمارے جیسا ایک بشر ہی تو ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، پھر بھی تم
آتے ہو جادو کو جبکہ تم دیکھ رہے ہو۔ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ ہے تو یہ بشر ہی اور ہے بھی جادوگر، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر بھی کیا وجہ ہے کہ تم اس کی باتوں کو سنتے ہو، اس کے اوپر ایمان لاتے ہو؟ قال، رسول نے کہا، ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب جانتا ہے آسمان میں اور زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا۔ تم جتنی بھی میرے خلاف سازشیں کرو، آپس میں مشورے کرو، سرگوشیاں کرو، اللہ کو تو آسمانوں اور زمینوں کی باتوں کا علم ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ پراگندے خیالات ہیں۔ بل افطراہ، بلکہ اس نے خود سے گھڑ لیا ہے۔ بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اس نبی کے خیالات ہیں، اس نے ان خیالات کو جمع کر لیا ہے۔ پھر کہتے نہیں، خیالات نہیں ہیں، بلکہ اپنی طرف سے اس کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں۔ پھر کہتے ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں جو ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا خوبصورت لحاظ رکھا ہے، تو کہا یہ شاعر ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ایک بندہ کسی بندے کے بارے میں الزام لگائے، کہے کہ یہ آدمی چور ہے، بعد میں کہیں نہیں، چور نہیں ہے، یہ خائن ہے۔ پھر وہ کہہ دے نہیں، خائن بھی نہیں ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ پھر کہہ دے نہیں، دھوکے باز بھی نہیں ہے، یہ تو زانی ہے۔ اب ایک ہی بندے کے بارے میں جب تین چار قسم کے آپ نے اعتراض کر دیے نا، تو اگلا بندہ یہ سمجھے گا کہ تمہیں آج تک اس بندے کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل سکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، کیونکہ کسی ایک چیز کو ثابت نہیں کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کبھی لوگ کہتے کہ یہ اس کے خیالات ہیں، کبھی کہتے خود کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، پھر کہتے نہیں، یہ شاعر ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، لہذا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس لائے کوئی نشانی، جیسے پہلے پیغمبروں کے پاس کوئی نشانی آئی تھی نا، ویسے کوئی نشانی لے کر کے آئے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بھی بستی، اہلکناہا، ہم نے ہلاک کیا اسے، افہم یؤمنون، کیا اب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی پہلی امتوں کو تو ہم نے ہلاک کیا، کیا یہ بھی ہلاک ہونا چاہتے ہیں؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، اور نہیں ہم نے رسول بھیجے آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر وہ مرد تھے، کوئی ہم نے فرشتہ نہیں بھیجا۔ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، چنانچہ آپ اہل ذکر سے سوال کر لو اگر تم نہیں جانتے، یعنی کسی یہودی سے جا کے پوچھ لو، کسی عیسائی سے جا کے پوچھ لو کہ تمہارا نبی کون تھا، اگر وہ بھی یہی کہیں گے کہ بشر ہی تھا، تو پھر اس نبی کو بھی تسلیم کر لو۔ اللہ نے یہاں پہ ایک عقلی بات ذکر کی، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ، نہیں ہم نے بنائے رسول، جسدن، ایسے جسد، یعنی رسول جو تھے وہ جسم تھے، لا یأکلون الطعام، ایسا نہیں تھا کہ وہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں نا، وہ انسان تھے، ان کے جسم تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، اور وہ فنا ہونے والے بھی تھے۔ لہذا جن لوگوں نے یہ کہا کہ رسول جو ہے نا وہ فرشتہ ہونا چاہیے، تو فرشتہ تو نہیں کھاتا، فرشتے کو کھانے کی حاجت ہی نہیں۔ ہمارے کچھ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو عقیدہ بنا بیٹھے کہ یہ جو ہے نا، نہ کھانا، نہ کھانا یہ کوئی بڑی خاص ایک عطا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بعض لوگوں نے اپنے بابوں کے بارے میں، آپ تذکرۃ الاولیاء کتاب پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ لوگوں نے اپنے بابوں کے بارے میں کتنی بڑی بڑی باتیں لکھ دیں۔ کسی نے کہا کہ ہمارا جو بزرگ تھا نا، 12 سال تک اس نے کوئی چیز نہیں کھائی تھی۔ تو بھائی 12 سال تک اس نے کوئی چیز نہیں کھائی تو زندہ کیسے رہا؟ اچھا، کسی نے کہا کہ ہمارا بزرگ جو تھا نا، وہ کنویں کے اوپر الٹا لٹکا رہا 12 سال۔ بھائی 12 سال الٹا لٹکا رہا، پھر اس نے کوئی چیز کھائی بھی نہیں، اس نے نماز نہیں پڑھی کبھی بھی، اس نے کبھی روزہ نہیں رکھا، اس کے بیوی بچے نہیں تھے،
تو اچھا، ہمارا ایک بزرگ تھا، اس نے ایک ہاتھ جو تھا نا وہ 30 سال تک ایسے اٹھا کے رکھا ہوا تھا، یہ کون سی کوئی بات ہے؟ اچھا، ہمارا ایک بزرگ ایسا تھا کہ جس نے کئی سال رات کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تھی، تو کیا وہ سوتا نہیں تھا؟ کیا اس کی بیوی نہیں تھی؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے، ہم نے اپنے رسولوں کو بھی انسان بنایا تھا، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، اور وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے بھی نہیں آئے تھے، بلکہ دنیا میں جتنے لوگ بھی آئے وہ تمام کے تمام اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ تو ہندوؤں کی بات ہے، میں نے ذکر کیا تھا یہ ہندوستان میں کمبھ کا میلہ پیچھے کر کے لگا، وہاں کچھ ایسے بزرگ تھے جو 12 12 سال نہیں نہائے، اور کچھ ایسے کرتب دکھانے والے کہ بھائی فلاں جو بابا ہے نا، وہ ایک ٹانگ پہ اتنے سال کھڑا رہا۔ بھائی ہم تب مانیں گے آپ کو، تب بابا مانیں گے کہ جب آپ ایک ٹانگ پہ نہیں، دونوں ٹانگوں کو اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ، پھر ہم آپ کو بابا بھی مان لیں گے کہ بھائی آپ واقعی کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہیں۔ بھائی اپنے پیٹ میں ہوا کو روک کے دکھاؤ ذرا، ہم آپ کو بابا مان لیں گے۔ واقعی واقعی طور پر یہ تو باتیں ہیں نا کہ اتنے سال نہیں سویا، ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا جو ریکارڈ ہے نا، وہ 8 سے 9 دن کا ایک آدمی کا ہے، جو 8 سے 2 دن 9 دن نہیں سویا۔ ہمیں کوئی ایسا بابا لاؤ جو 10 دن نہ سویا ہو، ہم اس کو بابا مان لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے۔ تو اللہ نے اگر نبیوں کو انسانوں جیسا بنایا، اور ان کے کام بھی انسانوں جیسے تھے، صفات بھی انسانوں جیسے تھیں، تو یہ تمہارے بابے کو نبیوں سے کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے نا وہ، یعنی ان کی زندگی تو ختم نہیں ہوئی، بھائی واقعتاً ان کی زندگی ختم نہیں ہوئی، اللہ نے زندہ اوپر اٹھا لیا اور ان کی زندگی ہے، لیکن بالآخر جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کو بھی موت آئے گی، تو کوئی بندہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ موت سے کسی کو بھی راہ فرار نہیں ہے، کوئی بندہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر دنیا میں کسی کا ہمیشہ رہنا مفید ہوتا نا، تو اللہ نبیوں کو کبھی فوت ہی نہ کرتا، کیونکہ نبی کی زندگی فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے تو کوئی بھی اس دنیا میں باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے سچا کیا ان سے وعدہ، فانجیناہم، تو ہم نے انہیں نجات دی، ومن نشاء، اور جنہیں ہم چاہتے تھے، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے گزرنے والوں کو۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو ہم چاہتے ہیں بچا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی تمہاری طرف ایک کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے نا یہ ہمارے بارے میں باتیں کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کیا نہیں کرنا۔ فلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی ہم نے تہس نہس کر دی بستیاں، كَانَتْ ظَالِمَةً، جو ظالم تھیں، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کی اس کے بعد دوسری قومیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتنی ہی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، دوسری قومیں پیدا کر دیں، تو تمہیں تباہ و برباد کر کے کسی اور قوم کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فلما احسوا بأسنا، جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب، جیسے ہی دیکھتے نا کہ آندھی آ گئی ہے، اب طوفان کی شکل اختیار کرے گا، اب آسمان سے پتھر بھی برسیں گے، تو کیا کرتے؟ ہم منہا یرکضون، وہ ان بستیوں سے بھاگتے۔ پہلے کہتے تھے لاؤ عذاب، اللہ جب عذاب بھیجتا تو فوری وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں لا ترکضوا، بھاگو نہیں، ورجعوا الی ما اترفتم، اور ان نعمتوں کی طرف لوٹو جو تمہیں آسودگی دیے گئے تھے، ان نعمتوں کے پاس آؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کی تھیں۔ ومساکنکم، اور ومساکنکم، اپنے مکانوں کی طرف آؤ، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے اب سوال کیے جائیں نا، یعنی تم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ عذاب کو مانتے ہو یا عذاب کو ماننے سے ابھی بھی انکاری ہو؟ قالو، انہوں نے کہا یا ویلنا، ہائے ہماری
ہمارے لیے افسوس ہے، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں، یہ جو کافر کہتے ہیں نا لاؤ عذاب، کہتے ہیں کہ پہلی امتیں بھی یہی کہتی تھیں، اللہ جب عذاب بھیجتا تھا نا، ہلکا سا عذاب کے جھٹکے کوئی دیکھتے تو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا، فوری کہتے نہیں نہیں وہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما زالت تلک دعواہم، تو ہمیشہ رہی ان کی پکار، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، بجے ہوئے مردہ ہم نے ان کو بنا دیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو جو کہ ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے۔ اللہ نے آسمانوں زمین کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کھیل ہے، کود ہے، تماشا ہے، کاروبار کرنا ہے، روپیہ پیسہ جمع کر کے اس دنیا سے بالآخر چلا جانا ہے اور ختم ہو جائے گا، کوئی جنت جہنم نہیں۔ اللہ نے یہ کھیل کود کے لیے دنیا تو پیدا نہیں کی، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے کہ دنیا میں آئیں، اچھے اعمال کریں، اللہ کے ہاں جا کے اس کا اجر صلہ اور بدلہ لیں۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ ہم بنائے کوئی کھیل تماشا ہی، لاتخذناہ من لدنا، تو البتہ ہم اس کو بنا لیتے اپنے پاس سے، ان کننا فاعلین، اگر ہم ہوتے یہ کام کرنے والے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر ہم نے اس کو کھیل کود تماشا ہی بنانا ہوتا نا، تو ہم اوپر اپنے پاس اس کو سارا کچھ بنا لیتے اور بعد میں ختم کر دیتے۔ یہ کھیل کود اور تماشا دنیا نہیں ہے، بل نقذف بالحق، بلکہ ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل کے سر کے اوپر، فیدمغہ، تو وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، فاذا ہوا زاہق، تو یکا یک وہ باطل جانے والا ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی باطل ہیں، باطل پرست لوگ ہیں، باطل نظریات ہیں، اللہ ہمیشہ حق کو باطل کے اوپر پھینکتا ہے، اور جب حق اور باطل آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر ہر صورت جو جیت ہے وہ حق کی ہوتی ہے، باطل جو ہے وہ ہمیشہ اس کے لیے صرف اور صرف باطل کے لیے بجھنا ہے اور ختم ہونا ہی ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہو۔ وَلَهُ، اسی کا ہے، مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَمَنْ عِندَهُ، جو کچھ اس کے پاس ہے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں نا، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ فرشتے نہ اللہ کی عبادت سے انکار کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی عبادت سے تھکتے ہیں۔ یہ تو ہم لوگ ہیں نا کہ درس میں 20 منٹ 25 منٹ 15 منٹ کے بعد تھک جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور تراویح میں 2 رکعت 1 رکعت بسا اوقات وہ بھی نہیں، نماز میں 10 منٹ سے اوپر لمبی ہو جائے تو مشکل۔ فرشتے ایسے نہیں ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں عبادت کرتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو آسمان ہے نا، وہ تنگی داماں کا شکایت ہوتا ہے۔ بیت المعمور جو ہے جہاں فرشتے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، وہ تنگی داماں کا شکایت ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ ایک بالشت ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں پہ اللہ کے فرشتے ہر وقت موجود نہ ہوں، اور وہ چڑچڑاتا ہے اس وجہ سے کہ وہاں پہ ریل پیل اتنی ہے اور وہاں پہ عبادت کرنے والے فرشتے اتنے ہیں، جو ایک دفعہ بیت المعمور میں عبادت کے لیے فرشتہ آ جاتا ہے اسے کبھی دوبارہ جگہ ہی نہیں ملتی۔ اللہ کے اتنے فرشتے ہیں اور وہ ہر وقت اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ یسبحون اللیل، وہ رات کو تسبیح بیان کرتے ہیں، اور دن میں لا یفترون، وہ سستی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں زمین میں معبود، ہم ینشرون، کہ وہ زندہ کریں گے مردوں کو؟ یعنی معبود اللہ کہتے ہیں کہ بناؤ، ٹھیک ہے بنانا چاہتے ہو بناؤ، لیکن ایسا کوئی معبود بناؤ کہ تمہارے مردوں کو زندہ کر سکے۔ کیا وہ ایسے معبود بناتے ہیں جو ان کے لیے ان کے مردے زندہ کر سکتے ہیں؟ تو بھائی مردہ تو کوئی بھی نہیں زندہ کر سکتا، تو اگر مردہ زندہ کرنے کی کسی کے اندر اہلیت نہیں ہے تو پھر اسے معبود بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے ان دونوں یعنی آسمان اور زمین میں آلہۃن کوئی بھی معبود، الا اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ اگر کوئی ایک معبود بھی ہوتا نا،
آسمان اور زمین میں لفسدتا، تو وہ دونوں ہی بگڑ جاتے، آسمان کا نظام بھی، زمین کا نظام بھی۔ اگر دو معبود بھی ہوتے، یعنی کوئی کہتا کہ دن ہونا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں رات ہونی چاہیے، تو نظام تو بگڑ گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو زندہ رکھنا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے اس کو مارنا ہے۔ آپ اس کی زندہ مثال لے لیں، دو پارٹنر ایک کام میں شریک ہوتے ہیں، بڑے اچھے اچھے پارٹنر بھی ہوتے ہیں، لیکن عموماً ان کی لڑائی اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ دونوں کی آپس میں نظریات، آپس میں سوچ فکر 100% بھی ایک جیسی ہو، اول تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہو بھی تو کبھی نہ کبھی کبھار ان کی آپس میں چپکلش اس وجہ سے ہو ہی جاتی ہے، تو کاروبار تو چلتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر زمین میں دو، آسمانوں اور زمین میں دو معبود ہوتے، تو زمین کے اندر آسمان کے اندر فساد برپا ہو جاتا۔ یہ تو کافر کہتے تھے نا کہ یہ جو بت ہے نا، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ بیٹیاں دیتا ہے، اس کے پاس ہواؤں کا کنٹرول ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ زمین سے انگوریاں نکالتا ہے۔ انہوں نے تو 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے اندر، ہر ایک کو ذمہ داریاں دے رکھی تھیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو فسبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ رب العرشی، جو عرش کا رب ہے، اما ان تمام باتوں سے یصفون جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں، لا یسأل عما یفعل، نہیں اس سے پوچھا جا سکتا، اما اس چیز کے بارے میں، یفعل جو وہ کرتا ہے۔ اللہ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کیوں بھائی؟ کون ایسی ہستی ہے جو اللہ سے بڑھ کر ہو اور اس کا اللہ کے اوپر اختیار ہو؟ بڑا چھوٹے سے سوال کرتا ہے نا، چھوٹا بڑے سے سوال نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین ایسی ذات ہے کہ کوئی اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے اس چیز کو پیدا کیوں کیا، تم نے اس چیز کو پیدا کیوں نہیں کیا، تم نے اس چیز کو کیوں مارا، تم نے کسی کو زندگی کیوں بخشی، کسی کو موت کیوں دی۔ اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، لوگ پوچھے جائیں گے، یعنی لوگ اللہ سے نہیں پوچھ سکتے، البتہ اللہ لوگوں کو قیامت کے دن اپنی عدالت میں کھڑا کر کے، اللہ کٹہرے میں کھڑا کر کے لوگوں سے سوال کریں گے۔ ام اتخذوا من دونہ آلیہا، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود؟ تمہارے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہیں؟ اگر ہیں تو ان سے کہو، ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، ہذا یہ ذکر، ذکر ہے، ومن معیا، اور ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں، وذکر من قبلی، اور ذکر ہے ان لوگوں کا جو مجھ سے پہلے تھے۔ اگر تمہارے کوئی اور معبود ہیں تو لاؤ کوئی دلیل لے کے آؤ، یہ نہیں کہ یہ بابا ہے ہمارا، نہیں، بتاؤ کہ کیوں بابا ہے، آپ اس کو کیوں رب مانتے ہیں یا کیوں اللہ کا شریک مانتے؟ کسی کو پیدا کیا اس نے؟ کسی کو مارا اس نے؟ کسی زندہ کو دوبارہ کھڑا کیا اس نے؟ کوئی دلیل تو لے کے آؤ۔ ہمارے پاس جو ذکر ہے، قرآن ہے، اس میں ہماری باتیں بھی ہیں، ہمارے ساتھ لوگوں کی باتیں بھی ہیں، پہلے لوگوں کے تذکرے بھی ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان کے زیادہ تر لوگ حق کو نہیں پہچانتے، فہم معرضون، وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی بھی رسول، الا نوحی الیہ، مگر ہم وحی کرتے تھے اس کی طرف، کس بات کی؟ انہ لا الہ الا ہو، بے شک کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر میں، فاعبدون، تو سو تم میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے، یعنی اللہ کا کوئی بیٹا ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں مکرمون، معزز۔ لوگوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کہتے نہیں، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ انتہائی معزز اور مکرم اللہ کے بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ سے سبقت نہیں کرتے بات میں، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی باتوں سے آگے نہیں بڑھتے، اور فرشتے اللہ رب العالمین کی باتوں کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے، بلکہ اللہ جو کہہ دے وہ ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی اللہ ہمارے مستقبل کو بھی جانتا ہے، ہمارے ماضی کو بھی جانتا ہے۔ ولا یشفعون، اور فرشتے نہیں سفارش کرتے، الا لمن ارتضی، مگر اسی شخص کے لیے جس کے لیے اللہ پسند کرے۔ اللہ فرشتے، یعنی فرشتے بھی اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں،
اور وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ ومن یقل منہم، اور جو کوئی بھی کہے ان میں سے، انی الہ من دونہ، کہ میں معبود ہوں اللہ کے علاوہ، جو بندہ بھی دنیا میں یہ دعویٰ کر لے کہ میں اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں، میری بھی بندگی کی جانی چاہیے، فذلک نجزیہ جہنم، تو وہ شخص ہم سزا دیں گے اسے جہنم کی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو۔ اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض، کہ بلا شبہ آسمان اور زمین کانتا رتقا، دونوں باہم ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ یہ آسمان اور زمین کی یوں تخلیق سے پہلے آسمان اور زمین آپس میں کانتا رتقن، دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو الگ الگ کیا، زمین کو نیچے رکھا، آسمانوں کو اللہ تعالیٰ اوپر لے گیا۔ تو سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ آسمان اور زمین پہلے ایک تھے، پھر ایک دھماکہ ہوا تھا، اس کے نتیجے میں آسمان الگ ہو گیا، زمین الگ ہو گئی۔ اگرچہ یہ بات جزوی طور پہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، جزوی طور پر تسلیم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں اکٹھے تھے، اللہ نے بعد میں ان کو الگ کیا۔ سائنس جو یہ کہتی ہے کہ یہ دونوں اکٹھے تھے، یہاں تک تو بات صحیح ہے، بعد میں یہ کہنا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا تھا، بھائی دھماکے کے بعد تو کام انتشار والا ہوتا ہے، دھماکے کے بعد زمین ہموار طریقے سے نہیں بنتی، اور دھماکے کے بعد یہ 7 آسمان بغیر پلرز اور ستون کے نہایت کاریگری کے ساتھ یہ بہتر طریقے سے نہیں بن سکتے، دھماکے کے بعد تو چیزیں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو پوری تدبیر کے ساتھ اور حسن ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ البتہ یہ کبھی یہ دونوں ایک تھیں، اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو الگ الگ کیا۔ جب ایک تھیں تو زمین مٹی سے ہے، آسمان دھوئیں سے ہے، تو اللہ رب العالمین نے کس خوبصورتی کے ساتھ ان کو الگ الگ کیا ہوگا، اللہ رب العالمین ان کی حکمتوں کو خوب جانتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، تو ہم نے بنائی ہے پانی سے ہر چیز جاندار، ہر چیز کی جو زندگی ہے وہ پانی کے ساتھ ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے پانی سے پیدا کیا، ایک نطفہ ہی تھا۔ یہ زمین پہ اگنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں پانی ہے، الغرض دنیا کی ہر چیز کے پیچھے پانی ہے، اللہ نے ہر چیز کو پانی ہی سے پیدا کیا ہے، اور پانی جو ہے وہ زندگی میں لازم اور ملزوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا یؤمنون، کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ ہم نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا، پھر بھی ہمارے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے بنائے زمین میں مضبوط پہاڑ، ان تمید بہم، تاکہ نہ وہ جھک پڑیں کسی ایک طرف انہیں لے کر کے، یعنی اس پہاڑ اس لیے بنائے تاکہ زمین سکونت اختیار کر سکے۔ وجعلنا فیہا وجعلنا فیہا وجعلنا فیہا فجاجا، اور ہم نے بنائے اس میں کشادہ، سبلن راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت راہ پا سکیں۔ یعنی اللہ نے اس میں پھر جو راستے بنائے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ان راستوں کے ذریعے ساری دنیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے بنایا آسمان کو چھت، محفوظاً انتہائی محفوظ، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ آسمان کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمان میں الگ سے نشانیاں رکھی ہیں۔ ایک تو آسمان جو ہے وہ ایسی خوبصورتی ہے کہ آپ اس کو کسی وقت بھی دیکھیں گے تو آسمان میں ایک خوبصورتی ہے، صبح کے وقت بھی، دوپہر کے وقت بھی، غروب آفتاب کے وقت بھی، رات کے وقت بھی۔ اور جب آپ آسمان کو دیکھیں گے، آسمان پہلے سے الگ ہی ایک نقشہ دے رہا ہوگا، اور جس بھی نقشے کو آپ دیکھیں گے آپ اس میں کوئی کمی نہیں نکال سکے، کوئی غلطی نہیں نکال سکیں گے، اور دراڑ اور کوئی اس میں آپ نقص نہیں نکال سکیں گے۔ اللہ نے اس کو انتہائی محفوظ چھت بنایا ہے، تو یہ لوگ آسمان کی نشانیوں سے بھی اعراض کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن اور سورج اور چاند،
کل فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے ہیں، گردش کرتے ہیں۔ تو یہ سورج کا راستہ ایک الگ ہے، چاند کا ٹریک ایک الگ ہے، دن اور رات کا نظام ایک الگ ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اپنے پورے انتظامات کے ساتھ اپنے ان راستوں میں اپنے ان مدار کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ یعنی پیغام یہ ہے کہ اگر سورج اور چاند بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ نے پیچھے ذکر کیا کہ فرشتے بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، حکم مانتے ہیں، ایک انسان ہی ہے جو اشرف المخلوقات کسی حیثیت سے ہے لیکن وہ اس کے باوجود بھی اللہ کی بات نہیں مانتا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور نہیں ہم نے بنایا کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ رہنا۔ دنیا میں کوئی بندہ ہمیشہ نہیں رہنے کے لیے آیا۔ أَفَإِن مِتَّ، کیا اگر آپ مر جائیں گے یعنی آپ فوت ہو جائیں گے، فَهُمْ خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کافر کہتے تھے نا نبی بھی فوت ہو جائے گا، اس کا بیٹا بھی چلا گیا تو نبی کا خاندان ہی ختم ہو گیا اور اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر یہ نبی آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ بھائی نبی کو ماننے والے تو ہیں اور ہر کوئی اپنی نسبت نبی کی طرف کرے گا اور اس میں خوشی کا اظہار کرے گا۔ ابو جہل کا نام لینے والے کتنے ہیں؟ بھائی لان تان کے لیے تو نام لینے والے ہیں لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو خوش ہو کے کہیں گے کہ ہم ابو جہل کی اولاد میں سے ہیں؟ کوئی بندہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کی تلخی کو، ہر کسی نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے اور ہر کوئی موت کے پیالے کو پینے والا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں برائی کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ، فتنتاً خوب آزمانا، نیکی یعنی مال بھی فتنہ، اور جو دنیا میں نقصان چھوٹے موٹے ہوتے ہیں وہ بھی فتنہ۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں تو بنا نہیں ان نہیں یتخذونک، وہ بناتے آپ کو مذاق، جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں مذاق کرتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کے اوپر جملے کستے ہیں، اور کبھی آپ کی غربت کو دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں۔ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں بھی تو دیکھے تھے نا، 3 سال تک کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، پتوں کے اوپر گزارا کرتے تھے، تو لوگ مذاق کرتے تھے، دیکھو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ احد الذی یذکر الہتکم، کیا یہی ہے جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے، یہ تمہارے معبودوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے جس کی اپنی حالت یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ تو رحمان کے ذکر سے ہی منکر ہیں، یعنی اپنے معبودوں کا پورا تذکرہ کرتے اور اللہ کا تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی ان رویوں پہ جو مسلمان تھے نا، وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ ان کے اوپر فوری عذاب بھیج دے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں تکلیف اور ایذا دیتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ خلق الانسان من اجل، انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان کی طبیعت کے اندر جلدی ہے۔ تو یہ جو صحابہ کرام کہتے ہیں نا اللہ فوری ان کے اوپر عذاب بھیج دے، یہ جلد بازی ہے۔ سأریکم آیاتی، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، لا تستعجلون، میرے سے جلدی کا مطالبہ نہیں کرو، بس تھوڑا سا صبر کرو۔ اللہ ایسی ایسی نشانیاں تمہیں دکھائے گا جو نبی کی تکذیب کرنے والے، استہزاء کرنے والے، مذاق کرنے والے، برا بھلا کہنے والے اور زبان سے جملے کسنے والے اور شان میں تنقیس کرنے والے، ایسی صورتحال بناؤں گا ان کی، اور ان کا ایسا حشر کروں گا کہ آپ ان قریب ان کو دیکھ لو گے۔ ہاں میرے سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ تو صحابہ کرام نے پھر دیکھا نا، وہ بدر کے کنووں پر یہ جب مرے پڑے تھے اور بڑے بڑے سردار جب مارے گئے تھے، تو بڑی جلدی ہی صحابہ کرام نے اس منظر کو بھی دیکھ لیا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، عذاب والا، قیامت والا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو یعلم الذین کفروا، اگر جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہی نہ اس وقت کو،
لا یکفون عن وجوہہم النار، نہیں وہ ہٹا سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو. یہ تو ابھی آگ مانگتے ہیں نا، عذاب مانگتے ہیں. اگر اللہ ان کے لیے وہ وقت ابھی قائم کر دے، اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے. ولا عن ظہورہم، نہ ہی اپنی پیٹھوں سے. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. لہذا سمجھ بوجھ کر اللہ سے عذاب مانگیے، اللہ عذاب بھیجے گا، پھر تم اللہ رب العالمین کے عذاب سے خود کو بچا نہیں سکو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل تأتیہم بغتتاً، بلکہ وہ قیامت جسے تم مانگتے ہو نا وہ اچانک آئے گی. فتبہتہم، تو وہ انہیں بدحواس کر دے گی، کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. آنن فانن قیامت قائم ہو جائے گی، اور لوگ اپنی خوش گپیوں میں مشغول ہوں گے، کاروبار میں، مال و متاع کے ساتھ. فلا یستطیعون ردها، تو وہ اس کو ٹالنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے. ولا هم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. لہذا اللہ سے قیامت نہ مانگو. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق مذاق کیا گیا رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے بھی. فحاق بالذین، پھر گھیر لیا ان لوگوں کو، سخروا منہم، مذاق کرتے تھے ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، اس عذاب نے تھے وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے. جس عذاب کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا. قل من کان یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، تم کہتے ہو نا ہم معبود ہیں، ہم اللہ ہیں یا ہمارے کوئی معبود ہیں. اللہ ان سے کہتے ہیں تم ان سے کہہ دیجئے، من یکلؤکم باللیل، کون نگہبانی کرتا ہے دن میں اور رات میں رحمان کے عذاب سے. اگر اللہ عذاب بھیج دے تو کوئی تمہارے پاس ایسی شخصیت ہے، ایسا کوئی بابا ہے تمہارا، ایسا کوئی معبود ہے جو اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا سکے؟ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں ہے. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے لیے کوئی معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں ہمارے سوا؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، نہیں وہ استطاعت رکھتے تھے اپنی جانوں کی مدد سے. ولا ہم منہا یصحبون، اور نہ ہی وہ ہمارے عذاب سے ہی محفوظ ہیں. بل متعنا ہؤلاء، بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان کو بھی، ان کے آباء و اجداد کو بھی. حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ طویل ہو گئیں ان کی عمریں. افلا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم آتے ہیں زمین کو ہم کم کرتے ہیں اس کے کناروں سے. افہم الغالبون، کیا پھر وہی غالب غالب نہیں ہے؟ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم کافروں کی زمین کو تنگ کرتے ہیں. تو کافروں کی زمین کو تنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان کی زمین یعنی حقیقت میں کم کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں، دو اس کے مطلب ہے. ایک مطلب یہ، کافروں کو ختم کر کے ان کے اوپر عذاب بھیج کے ہم ان کی زمین ختم کر دیتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ جس زمین کے اوپر نہیں ہے، وہ کافروں کی زمین ہے ہی نہیں، ہم عذاب دے کے ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ دے کے، ان کے اوپر فتح حاصل کر کے ہم کافروں کا جو کنٹرول اور تسلط ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. یا یہ کہ کافروں میں سے کچھ لوگوں کو مسلمان بنا کے ان کی زمین بھی مسلمانوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو کبھی اس دنیا میں اسلام کا نام لینے والے ہماری نبی کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا، اور پھر ایسا وقت بھی ہوا کہ آدھی دنیا پر اسلام کی حکومت ہوئی. اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر اسلام کی دعوت جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. تو اسلام جو ہے اس کے ذریعے ہم کافروں کی زمین آہستہ آہستہ کم کر دیں گے، اور وہ کسی صورت بھی مسلمانوں کے اوپر غالب آنے والے نہیں ہیں. قل کہہ دیجئے، انما انذرکم بالوحی، میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے. ولا یسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتے بہرے پکار کو جب کہ وہ ڈرائے جائیں. وہ جب بھی ڈرائے جائیں گے بہرے بات نہیں سن سکتے. ولا ان مستم نفحۃ من عذاب ربک، اور اگر البتہ آ چھوئے انہیں ایک ہلکا سا جھونکا تیرے رب کی طرف سے عذاب کا، لا یقولن، تو وہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہائے ہماری کم بختی، ہم تو ظالم تھے. ونضع الموازین القسط، اللہ فرماتے ہیں ہم ترازو رکھیں گے انصاف کے ساتھ قیامت کے دن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اعمال جو ہوتے ہیں نا ان کا وزن نہیں ہوتا، تو لہذا اعمال کا اگر وزن نہیں ہے
تو اللہ ترازو کیسے قائم کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا وزن ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا اور اس پہ باب قائم کیا ہے کہ یہ جو میزان ہے ان کا وزن ہوگا، یعنی اعمال جو ہیں ان کے لیے ترازو لگیں گے اور ان کا وزن ہوگا۔ جن کا وزن بھاری ہوگا نیکیوں والا ان کے لیے جنت ہے، اور جن کا ہلکا ہو جائے گا ان کے لیے جہنم ہے۔ اور ہم ترازو رکھیں گے انصاف کا قیامت کے دن۔ فلا تظلم نفس شیئا، پھر نہ ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر ہوگا عمل برابر رائی کے دانے کے، اگر وہ عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا، اتینا بہا، ہم اسے لے آئیں گے، یعنی چھوٹا سا عمل بھی اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ اور ہارون کو الفرقان، فیصلہ کرنے والی کتاب، وضیاء، اور روشنی، وذکرا للمتقین، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، وہم من الساعة مشفقون، اور وہ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں، اللہ سے بھی ڈرتے ہیں اور قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ وہذا ذکر مبارک، اور یہ قرآن مبارک ذکر ہے برکت والا، انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، افانتم لہ منکرون، پھر کیا تم اس کے منکر ہو، قرآن کو نہیں مانتے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی ابراہیم کو اس کی ہدایت، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَامِلِينَ، عالمین، اور تھے ہم اسے خوب جاننے والے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے علیہ السلام، جب اس نے کہا اپنے باپ سے، اپنے قوم سے، ما هذه التماثیل، کیا ہے یہ مورتیاں، انتم لہا عاکفون، جس کے لیے تم تعظیم سے جم کے بیٹھنے والے ہو، جم کے بیٹھے ہوئے ان کے سامنے مجاور بن کے۔ یہ مورتیاں ہی تو ہیں، معبود تو نہیں ہیں۔ تو یہ ایک انداز بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے معبود ہیں، معبود کہہ لیتے تو ان کو معبود مان لینا تھا، بلکہ کہا کہ یہ تو مورتیاں ہیں اور تم ان کے لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ قال ابراہیم نے کہا کہ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، البتہ تحقیق تم خود اور تمہارے آباء و اجداد سری گمراہی میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا جذبہ دیا تھا اپنی قوم کو یہ کہنا کہ تم بھی گمراہ ہو، تمہارے مرے ہوئے باپ دادا بھی گمراہ ہیں۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، آپ جتنے مرضی جری ہوں، بہادر ہوں، کسی کے مرے ہوئے باپ کے بارے میں ایسی بات کرنا بہرحال ایک ہمت والا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ اجئتنا بالحق، کیا تو ہمارے پاس کوئی حق لے کے آیا کہ ہم انت من اللاعبین، یا کھیلنے والوں میں سے ہی ہے؟ کوئی تمہارے پلے کوئی بات ہے کہ ویسے ہی ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ قال ابراہیم نے کہا کہ بر ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، اور اللہ کی قسم ہے میں ضرور تدبیر اختیار کروں گا تمہارے بتوں کو توڑنے کے لیے، بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ جب تم چلے جاؤ گے پیٹ پھیر کر۔ یہ ابراہیم نے نا لوگوں سے نہیں کہا تھا، کسی نے لکھا کہ لوگوں سے کہا تھا، بھائی اگر لوگوں سے ہی کہا تھا تو پھر لوگوں کو بعد میں یقین ہو جانا چاہیے تھا نا، ادھر ادھر سوال ہی نہیں کرنے چاہیے تھے، ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ تم نے ابراہیم یقینی طور پہ تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ بات کہی، اپنے دل میں کہا کہ تمہارے بتوں کے بارے میں ایسی تدبیر اختیار کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فجعلہم جزازن، تو ہم نے ان کو فجعلہم جزازن، پھر اس نے ان کو کر دیا جزازن، ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرہم، مگر کبیر اللہم، مگر ان میں سے ایک بڑے کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کو توڑ دیا
تو الا کبیرن لہم، یہ کبیرن جو ہے نا عربی زبان میں اس کے آخر میں جب تنوین آتی ہے نا، دو زبر دو زیر دو پیش، تو یہ نکرہ ہونے کی علامت ہے۔ تو نکرہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک، یعنی اس میں تخصیص نہیں ہوتی نکرہ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبیر اللہم، ان کے کئی سارے بڑے معبود تھے، یہ نہیں کہ بڑا معبود ایک ہی تھا۔ تو بڑوں میں سے کسی ایک جو تھا نا، اس کو قتل نہیں کیا، اس کو نہیں توڑا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں۔ اس کی طرف لوٹنے کا مطلب کیا؟ جب کلہاڑا ہی اس کے ساتھ رکھ دیا تو تاکہ سارے لوگ اس کی طرف واپس پلٹیں۔ قالو، انہوں نے کہا کہ من فعل هذا بآلہتنا، کس نے کیا ہے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ انہ لمن الظالمین، بلا شبہ جس نے یہ کام کیا وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ کالو، لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی بات آئی، لوگ ظاہر ہے ایک ہی بندہ ناقد تھا اور اس کے علاوہ تو کوئی مخالفت ہی نہیں کرنے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، یذکرہم، وہ ان کا ذکر کرتا تھا، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ایک بندہ ہے، لگتا ہے کہ اسی کا یہ کام ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ فاتو بھی، اسے لے آؤ، علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ عبرت کے لیے دیکھیں۔ یعنی یہ نہیں کیا کہ جا کے حضرت ابراہیم کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دی، نہیں، ہے کافر تھے لیکن ایک ان کے اندر انصاف موجود تھا، کہا کہ اس کو لوگوں کی عدالت میں لاؤ۔ سب سے پہلے کیا ہوگا کہ لوگوں کے سامنے اس سے سوال کریں گے، پھر اس کے اوپر جرم فرد جرم عائد کریں گے، پھر اس کو سزا دیں گے۔ ہم نا انصافی کرتے ہوئے اسے قتل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ لوگوں کے سامنے لا کے اس کے اوپر ایک مقدمہ چلے گا اور اس کے اوپر ہم جرم کو ثابت کریں گے، اس کے بعد اس کو سزا دیں گے۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا تم نے ہی کیا ہے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ یا ابراہیم، اے ابراہیم؟ قال، ابراہیم نے کہا کہ بلکہ فعلہ کبیرہم، یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے۔ ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا۔ آپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہاں پہ جو عقل مندی ہے اور حکمت ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ قال لا، ایسا نہیں انہوں نے کہا، بلکہ کہا کہ بل فعلہ کبیرہم، بلکہ یہ کام کیا ہے ان کے بڑے بت نے۔ فاسألوہم، تو آپ انہی سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جھوٹ بولے، بھائی نبی تو معصوم ہوتا ہے اور معصوم من الخطا ہوتا ہے، اگرچہ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے تو یہ تین جھوٹ کیوں بولے؟ حدیث بھی یہ کہتے کہ ابراہیم نے تین جھوٹ بولے تھے۔ تو ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، یہ بظاہر دو باتیں آپس میں مخالف ہیں۔ اگر معصوم من الخطا ہے تو پھر جھوٹ کیوں بولا؟ تو اگر جھوٹ بولا تو نبی معصوم رہتا ہی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے واقعی جھوٹ نہیں بولا تھا، بلکہ وہ ایک تدبیر تھی، اس تدبیر میں جھوٹ نہیں تھا۔ اور رہا کہ اللہ کے نبی کا کہنا جھوٹ، اور ابراہیم بھی قیامت کے دن کہیں گے کہ میں نے جھوٹ بولے تھے، یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی عاجزی ہے کہ انہوں نے اپنے اس تدبیر کو جھوٹ کا نام دے دیا، جو در حقیقت جھوٹ نہیں تھا بلکہ ایک تدبیر اختیار کی تھی۔ بلکہ کہا کہ بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے۔ بھائی بڑے نے کام کیا ہے ظاہری اعتبار سے، ظاہر ہے دنیا کا اصول یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے اور وہ بچا ہوا ہے، باقی سارے توڑ دیے گئے ہیں، تو دنیاوی اصولوں کے مطابق تو قاتل اس کا وہی ہے نا۔ تو انہوں نے دنیا کی زبان میں جواب دیا کہ بڑے نے یہ کام کیا ہے، اور اپنے آپ کو اس سے ماورا بھی نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ اور کہا کہ اگر تم اس سے پوچھ سکتے ہو نا، بول سکتا ہے تو اس سے پوچھو، اسی نے کام کیا ہوگا۔ فرجعوا الی انفسہم، تو وہ اپنے اس بڑے والے معبود کے پاس نہیں گئے۔ بھائی اس کے پاس کیوں جاتے؟ انہیں پتا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ لوٹے اپنے نفسوں کی طرف، یعنی انہوں نے اپنے آپ میں سوچا اور آپس میں کہا کہ انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالموں میں سے ہو۔ یعنی اپنے آپ سے کہا کہ بھائی تم بھی غلط ہو، وہ تو بالکل صحیح ہے، یعنی ہم غلط اس لیے غلط ہیں کہ ہم ان کی بندگی کیوں کرتے ہیں؟
جبکہ یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے اور ہم ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ تو یہاں سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جیت دے دی، اور جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے اللہ نے وہ مقصد بھی دے دیا، اور ابراہیم اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے۔ بھائی بندے کا جو ایک اندر ہوتا ہے نا، ایک ضمیر ہوتا ہے، وہ بندے کو بسا اوقات سیدھی بات بتا دیتا۔ جب انہوں نے اپنے ساتھ مشورہ کیا، اپنے دل میں سوچا، تو خود ہی اپنے آپ سے کہنے لگے کہ بھائی ہم تو ظالم ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ الٹے کر دیے گئے اپنے سروں کے بل۔ تو یعنی پھر انہوں نے نا اپنی چال تدبیر اختیار جو کی تھی اس کو الٹا کیا، اور کہا کہ اگر ہم اپنی ہار مان لیں گے تو اس کا مطلب ابراہیم کی جیت ہے، ہم اس کو نہیں جیتنے دیں گے۔ فوری اپنی تدبیر پلٹی اور کہا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو جانتا ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں، یعنی ان کے اندر استعداد ہی نہیں ہے بات کرنے کی۔ تو اب ابراہیم یہی تو ان سے سننا چاہتے تھے کہ ہمارے معبود تو نہ بول سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ابراہیم اسی بات پر ان کو لانا چاہتے تھے، تو موقع مل گیا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا افتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ تمہیں نقصان دے سکتا ہے، کیا تم ان کی بندگی کرتے ہو؟ اچھا، ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کی بندگی کرتے ہو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ تمہیں نہیں بچا سکتے، اپنے آپ کو بچانا تو ہمیں اس سے کیا، وہ مریں جو مرضی کریں، لیکن تمہارا نہ فائدہ کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ کہا کہ اف لکم، تمہارے اوپر افسوس ہے، والیما، ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے، افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے، پاگل ہو، سمجھتے نہیں ہو کہ ان کی بندگی کرتے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو جیت گئے تھے نا اس بات میں، اندر کی دنیا کو فتح کر لیا تھا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ تو ان کی ہٹ درمی تھی کہ وہ اپنی باتوں سے اور عملی طور پہ اس کو اپنی ہار تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ تو ہمیشہ کا مزاج یہی ہے کہ جب دلیل سے بات نہیں بنتی تو لوگ لڑائی پہ اتر آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حرقوہ، اس کو جلاؤ، ونصرو آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ دیکھیں حالت یہ ہے کہ وہ اپنے معبودوں کی مدد کرنے کی بات کرنے لگے، اور وہ کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، یعنی چاہیے تو یہ ہے کہ معبود ہماری مدد کریں، لیکن وہ اپنے معبودوں کی مدد کرنے کی بات کہ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ اپنے لوگوں سے کہا کہ بھائی اپنے معبودوں کی مدد کرو، اگر تم کچھ کر سکتے ہو نا اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے بھی جو معبود بنا رکھے ہیں، ہم نے بھی جو مورتیاں بنا رکھی ہیں، ہم بھی ان کی خود مدد کرتے ہیں، ان کی قبر بہتر کرنا، انہیں دفن کرنا، اور ان کی جملہ ضروریات کا خیال رکھنا۔ اگر وہ بابا زندہ ہے جسے ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں، ہم بھی اسے کھلاتے پلاتے ہیں، وہ ہمارے نذرانوں پہ جی رہا ہوتا ہے، وگرنہ اس کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردن و سلامن۔ یہاں سے خود ہی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لوگوں کو جمع کیا گیا، اور پھر ایک بہت بڑی آگ اور اس کی خندقیں بنائی گئیں۔ اب یہ اسرائیلی باتیں ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں کہ وہ اتنی بڑی آگ تھی اور اس میں اتنی گہرائی تھی، اتنی دنوں اور اتنے مہینوں کی مسافت والا وہ چکر تھا۔ یہ باتیں خود ساختہ ہیں، البتہ یہ ہے کہ آگ تھی، اور ظاہر ہے وہ آگ بھی زیادہ ہی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ابراہیم۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آگ کو ٹھنڈی ہو جا، صرف یہ نہیں کہا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ آپ کو پتہ ہے جہنم میں دو طرح کے عذاب ہیں، ایک گرمی کا عذاب ہے، ایک سردی کا عذاب ہے۔ ٹھنڈک جو ہے نا یہ بھی عذاب ہوتا ہے، اور گرمی بھی عذاب ہے۔ تو اللہ نے اس وقت کہا کہ تو گرم ہے نا، ٹھنڈی ہو جا، لیکن وہ ایسی ٹھنڈی سلامن، سلامتی والی، جس میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نقصان نہ پہنچے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کے اندر یہ پھر باتیں ہیں کہ وہ دور سے وہ کیا جو منجنیق ہوتی ہے، ابراہیم کو اس کے اوپر بٹھایا گیا، پھر دور سے اس آگ کے اندر پھینکا گیا، کیونکہ وہ بہت بڑی آگ تھی اور اس کی شدت حدت بہت زیادہ تھی، قریب سے جا کے دھکا نہیں دے سکتے تھے۔
ہم ان تفصیلات کو نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ اور اللہ رب العالمین کی تدبیر یہ، ارادوا به کیدن، انہوں نے ارادہ کیا تھا اس کے ساتھ ایک مکر کا، فجعلناہم الاخسرین، تو ہم نے انہیں کر دیا خسارہ پانے والے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو ان کی زبان پر جو ورد جاری تھا وہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہی مجھے کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ کس قدر بہترین کارساز ہے اور کس قدر بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو ابراہیم نے اللہ کے علاوہ کسی یا علی مدد تو نہیں کہا تھا، آگ میں جانے کے بعد یا علی مدد نہیں کہا تھا، بلکہ اللہ سے مدد مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، ہم نے نجات دی ابراہیم کو، اس ابراہیم کو نجات دی اور لوط کو بھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس زمین کی طرف کہ ہم نے برکت دی تھی اس میں جہان والوں کے لیے۔ اس واقعہ کے بعد بھی لوگ ابراہیم پر ایمان نہیں لے کے آئے، اتنی بڑی واقعہ اور اتنی بڑی نشانی کے بعد اللہ نے کہا کہ پھر یہاں سے ہجرت کرو، یہاں ماننے والا ہے ہی کوئی نہیں، تو آپ نکلو ایک مبارک سرزمین ملک شام کی طرف جاؤ۔ تو یہاں سے پھر ان کی جو ہجرت ہے وہ ملک شام کی طرف ہوئی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیا ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، نافلتاً مزید، یعنی ابراہیم بھی یعقوب بھی، مزید بھی اللہ رب العالمین نے، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا، نیک بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں بنایا امام، یعنی ابراہیم کو اللہ نے صلہ یہ دیا چونکہ وہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی ساری آزمائشوں میں ڈالا اور ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ نے پھر امامت کو ہمیشہ کے لیے ان کے خاندان میں رکھ دیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کی ایک لڑی ہے، نہیں معلوم کہ ہزاروں میں ہوں، یہ تمام کے تمام ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو امام بنا دیا، یہدون بامرنا، وہ ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ، واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے وہی کی ان کی طرف نیک کام کرنے کی۔ وہی کیا تھی؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم رکھنے کی، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کی، وکانوا لنا عابدین، اور وہ تھے ہمارے عبادت گزار، فرما بردار، ولوطا آتیناہ حکما وعلما، اور ہم نے لوط کو حکم اور علم عطا کیا، یعنی حکم سے مراد حکومت، اور اسی طریقے سے علم سے مراد یہ نبوت، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے نجات دی اس بستی سے کہ وہ تھی کرتی جس کے باشندے ناپاک کام، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ تھے برے انتہائی نافرمان، وادخلناہ فی رحمتنا، اور ہم نے داخل کیا اس لوط کو اپنی رحمت میں، انہ من الصالحین، بے شک وہ صالح لوگوں میں سے تھا، ونوحا اذ نادى من قبل، چونکہ سورۃ انبیاء ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کئی سارے انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یاد کیجئے نوح کو، اذ نادى من قبل، جب اس نے پکارا تھا اس سے پہلے، یعنی پکارا یہ تھا کہ اللہ میری قوم میری بات ہی نہیں سنتی، ان کے اوپر عذاب کو مسلط کر دے، فاستجبنا له، تو ہم نے دعا قبول کی حضرت نوح کی، فنجیناہ، تو ہم نے اسے نجات دی، واہلہ، اس کے اہل کو، من الکرب العظیم، بہت بڑے غم سے، بہت بڑا غم کیا؟ اللہ کی طرف سے پانی کی صورت میں عذاب، ونصرناہ، اور ہم نے اس کی مدد کی، من القوم، اس قوم کے خلاف، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ تھے لوگ برے، فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان کو غرق کیا سب کے سب لوگوں کو، وداود و سلیمان، اور یاد کیجئے داود علیہ الصلاۃ والسلام کو اور سلیمان کو، اذ یحکمان فی الحرث، جس وقت وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب رات کو چر گئی تھیں ان میں ایک قوم کی بکریاں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم تھے اس فیصلہ کرتے وقت حاکم، حاضر۔ یہ ایک فیصلہ لوگ لے کے آئے تھے حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھی۔ فیصلہ یہ تھا کہ ایک قوم کی بکریوں نے دوسری قوم کی جو کھیتی تھی جس میں بیلیں لگی ہوئی تھیں یا پھل لگا ہوا تھا، تو بکریاں آئیں اور انہوں نے آ کر کے اس فصل کو خراب کر لیا، تو اب جھگڑا لے کر کے لوگ آگے داود علیہ الصلاۃ والسلام، داود باپ تھے نا اور سلیمان بیٹا تھا،
تو داود علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فیصلہ لے کر کے آئے. تو حضرت داود نے فیصلہ یہ کیا کہ جو بکریاں ہیں نا وہ سلب کر لی جائیں گی، وہ قبضے میں لائی جائیں گی، اور وہ اس کھیتی والے مالک کو دے دی جائیں گی. اب یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو جس فیصلے کے اوپر اعتراض تھا، کیونکہ یہ فیصلہ درست نہیں تھا. تو اللہ کہتے ہیں کہ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے وہ فیصلہ سمجھا دیا سلیمان کو. اصل وہ بات سمجھ نہیں آ سکی داود کو، اور وہ فیصلہ سمجھا دیا گیا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو. تو سلیمان نے کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، بلکہ فیصلہ ہونا کیا چاہیے کہ بکریاں جو ہے نا وہ اس بندے سے لی جائیں گی، اور جس کی کھیتی خراب کی گئی ہے وہ بکریاں اس کو دے دی جائیں گی اتنی دیر تک جتنی دیر تک وہ دوبارہ فصل بہتر نہیں ہو جائے گی. فصل بہتر ہو جائے گی تو دوبارہ وہ بکریاں اس کو واپس کر دی جائیں گی. اگر بکریاں واپس نہ کی جائیں تو یہ ظلم ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ بات سلیمان کو سمجھا دی. تو سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلن آتینا حکمن و علما، ہم نے ہر ایک کو حکم اور علم عطا کیا تھا. دیکھیں، اللہ نے داود کو غلط نہیں کہا، اگرچہ داود کا فیصلہ غلط تھا. تو غلط کیوں نہیں کہا؟ کہ جب بھی کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے نا، پھر وہ غلط بھی فیصلہ کر لے تو اللہ کی طرف سے اسے گناہ نہیں ہوتا. ہاں، اجتہاد جب مجتہد کرتا ہے تو صحیح اجتہاد کرتا ہے تو دوہرا اجر ہے، اور اگر وہ اجتہاد میں غلطی اس کو لگ جاتی ہے تو جو سنگل اجر ہے وہ تو بہرحال اس کے لیے ہے. تو لہذا یہ اللہ رب، یہاں سے ایک بات سمجھ آئی کہ باپ داود تھے اور بیٹا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام. تو ایسا نہیں ہے کہ باپ ہی کامل ہوگا، بسا اوقات اللہ تعالیٰ بیٹے کو بھی بڑا منصب دے دیتا ہے اور بیٹا باپ سے بھی بڑا عالم بن جاتا ہے. تو حکومت میں، بادشاہت میں بلا شبہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنے باپ سے بہت حد تک آگے تھے. تو یہ تو ایک مسئلہ تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ مسئلہ نہیں ہے. یعنی ہماری شریعت میں داود علیہ الصلاۃ والسلام کا فیصلہ بھی غلط، سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا فیصلہ بھی غلط. ہماری شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی جانور کسی کی کھیتی میں چلا جاتا ہے اور وہ کھیتی کو برباد کر دیتا ہے تو مالک کے اوپر کچھ نہیں ہے، کیونکہ جانور جو ہیں ہم ان کو سمجھا نہیں سکتے. خود ہی اگر چلا گیا ہے تو ہم اس کے جواب دہ ہیں ہی نہیں، نہ ہمارے جانور اس کے جواب دہ ہیں، بلکہ وہ یہی ہے کہ مالک کو وہ برداشت کرنا چاہیے. ہاں، یہ غلط ہے کہ جانوروں کا مالک از خود کسی کی کھیتی میں اپنے جانوروں کو بھیج دے، پھر یہ معاملہ قابل مواخذہ ہے. اگر مالک کو پتہ ہی نہیں چلا، بھاگ کر کے اس کا جانور چلا گیا اور اس نے کسی کی کھیتی کو جا کر کے نقصان پہنچا دیا، تو مالک کچھ بھی ذمہ دار نہیں ہے. اچھا، یہ تو کھیتی کو خراب کرنے کی بات ہے نا. حدیث تو یہ کہتی ہے کہ کسی کا جانور کسی بندے کو مار دے، یعنی اس نے مارا، کسی کو ٹکر ماری اور بندہ ہی مر گیا، تو اس مالک کے اوپر کوئی قصاص نہیں ہے. قصاصاً اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، قصاصاً اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جانور بسا اوقات انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، یا کنٹرول میں ہو تو کبھی کبھار وہ کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو کوئی بندہ اس مالک کو نقصان پہنچانا شروع کر دے. ہماری شریعت میں داود علیہ الصلاۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں سے ہٹ کے ہمارے لیے اور بھی آسانی کر دی گئی کہ مالک اس میں کسی حد تک جواب دہ نہیں ہے. البتہ اگر وہ خود کسی کی فصل میں بھیجے گا تو پھر باہر صورت اس سے سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وسخرنا مع داود الجبال، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا داود کے لیے پہاڑوں کو کہ وہ تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی ہم نے مسخر کر دیا تھا. کیفیات اللہ بہتر جانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم جب اپنی کتاب پڑھتے تھے نا تو اللہ نے انتہائی خوبصورت آواز دی تھی، لحن داودی، جس کی بہت خوبصورت آواز ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو لحن داودی عطا کی ہے. تو اگر اللہ نے سب سے زیادہ حسن حضرت یوسف کو دیا تھا اور سب سے بڑی بادشاہت اللہ نے سلیمان کو دی تھی، تو اللہ نے سب سے خوبصورت آواز جو ہے نا وہ داود علیہ الصلاۃ والسلام کو دی تھی. جب وہ پہاڑوں کے اوپر بیٹھتے اور وہ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے خوبصورت انداز میں، تو ایسے جیسے پہاڑ ان کے تابع ہو چکے ہیں. پرندے آتے اور وہ ان کے مسخر ہوتے، تابع ہوتے، پرندوں کو باتیں سمجھ آتی، تو ایک عجیب سا منظر ہوتا. ایسی خوبصورت ان کی آواز تھی. وَكُلًّا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہر تھے ہم وہ کرنے والے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ، اور داود علیہ الصلاۃ والسلام
کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کاریگری سکھائی تھی، لبوس لکم، لباس زینہ بنانے کی تمہارے لیے۔ یہ داود جو تھے نا، یہ لوہے کا کام کرتے تھے، اور اللہ نے ان کے لیے لوہے کو اتنا نرم بنا دیا تھا، ان کو لوہا پگھلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ہاتھوں سے لوہے کی موٹی چادر کو جس طرف موڑنا چاہتے وہ مڑ جاتی، اور وہ زرے بنایا کرتے تھے، لتحسنکم من باسکم، تاکہ وہ تمہیں بچائے تمہاری لڑائی کی تکلیف سے۔ فہل انتم شاکرون، کیا ہے تم شکر کرنے والو؟ والی سلیمان الریح عاصفتن، اور ہم نے مسخر کر دی سلیمان کے لیے ہوا، عاصفتن تجری بامرہ، وہ تیز، وہ چلتی تھی اس کے حکم سے، الی الارض التي بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف کہ اس ہم نے برکت دی تھی اس میں، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم تھے ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ اللہ نے ہواؤں کو تابع کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے نا اپنی اپنی طرف سے توجیحات ذکر کی۔ کسی نے یہ کہا کہ وہ جس طرف جانا چاہتے تھے نا، ہوا اس کے موافق ہو جاتی تھی، یعنی وہ کشتی پر سوار ہوتے، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہوا کشتی کے مخالف سمت ہوتی، نہیں، بلکہ اسی طرف ہوتی جس طرف سلیمان جانا چاہتے۔ کچھ کہتے کہ ان کا جو گھوڑا ہوتا وہ ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جاتا۔ کسی نے کچھ بات کی، کسی نے کوئی بات کہی، مجھے کسی بھی ایسی بات پر اتفاق نہیں ہو سکا، اور میں کسی ایسی بات کو سمجھ نہیں سکا کہ میں یہ کہہ سکوں کہ واقعی ان کے لیے ہوائیں میں، بھائی ہوائیں اگر موافق ہوتی تو وہ تو عام انسانوں کے لیے بھی ہوائیں موافق ہو جاتی ہیں، تو اس میں سلیمان کے لیے تو کوئی الگ سے بات نہیں ہوئی۔ یہ سمجھنا کہ ان کا گھوڑا چلنا شروع ہو جاتا تھا، یہ بات بھی فی الحال ہماری سمجھ میں نہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہوائیں ان کے لیے کیسے تابع ہو جاتی تھیں، اللہ اس کی کیفیت کو بہتر جانتا ہے۔ امین الشیاطین، اور کچھ شیطان بھی اللہ کہتے ہیں ہم نے مسخر کر دیے تھے سلیمان کے لیے، من یغوصون لہو، جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے، اور بھی کئی سارے کام کرتے تھے۔ شیطانوں سے بھی حضرت سلیمان کئی طرح سے کام لے لیتے تھے، جنوں سے بھی، اور وہ جو ایک عمارت وہ اپنے آخری دنوں میں تعمیر کروا رہے تھے، وہ بھی تو انہی سے تیار کروا رہے تھے، اور بھی کئی طرح سے کام لے لیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور تھے ہم ان کی حفاظت کرنے والے۔ وہ ایوب، اللہ نے ایوب کا بھی تذکرہ کیا، یاد کرو ایوب کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو، پکارا یہ کہ انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ فنستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، فکشفنا بھی، تو ہم نے ہٹا دی جو کچھ تھی اسے تکلیف، اور ہم نے اس کا اہل کنبہ قبیلہ جو تھا ہم نے اسے دیا، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ان کے مثل اور بھی لوگ اس کو دیے، رحمتا من عندنا، اپنی طرف سے رحمت، وذکر للعابدین، اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پہ بہت سے لوگوں نے غلط باتیں لکھی، اور بہت سے قصہ گو واعظین نے بڑی غلط غلط باتیں بیان کی۔ یہ کہا کہ ابراہیم وہ ایوب بیمار ہو گئے تھے، پھر بیماری طول پکڑ گئی، اور ابراہیم جناب ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، پھر لوگوں نے ان کو وہ جو کچرا جہاں پھینکا جاتا ہے، کوڑا، وہاں پہ ان کو پھینک دیا، بیویاں چھوڑ کر کے بھاگ نکلیں، آل اولاد نے بھی ان کو چھوڑ دیا۔ جو بھی باتیں ہیں کم از کم ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ ایوب کی بیماری تھی، اور اس بیماری میں ان کی چند ایک بیویاں بھی ان کو چھوڑ کر کے چلی گئیں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی بیماری طویل ہو گئی تھی، لیکن یہ کہنا کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، یہ انسانیت کی ایک تذلیل ہے، اور اللہ رب العالمین کم از کم اپنے نبی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ اور پھر لوگوں نے پکڑ کر کے گندگی کے ڈھیر میں ان کو پھینک دیا تھا، یہ بھی انسانیت کی تذلیل۔ اللہ تو کسی عام انسان کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، تو اپنے نبی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ بنی اسرائیلی باتیں اور اسرائیلی روایات اور لوگوں کی اپنے مرچ مسالے اور قصہ گو واعظین کی باتوں کو تھوڑا سا رنگ دینے کے لیے اس میں یہ رنگ بھرے ہوئے ہیں لوگوں نے، وگرنہ حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بیمار کیا، اور بیماری تھی، وہ طول بھی پکڑ گئی تھی، لیکن وہ ایسی کوئی بیماری نہیں تھی کہ وہ لوگ ان سے بھاگتے ہوں اور ان کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا گیا ہو۔ یہ باتیں ماورا ہیں ہماری عقل سے، چونکہ ان کا ثبوت بھی کوئی نہیں ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اسماعیل کو یاد کیجئے، ادریس کو، اور ذوالکفل کو، کل من الصابرین، سب ہی صبر کرنے والوں میں سے تھے۔
وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو داخل کیا اپنی رحمت میں، إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صالح لوگوں میں سے تھے۔ وَظَنُّونَ، اور یاد کرو مچھلی والے کو بھی، یعنی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ چلا گیا تھا اپنی قوم سے ناراض ہو کے، فظن، اس نے گمان کر لیا تھا، أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم نہیں تنگی کریں گے اس پہ۔ حضرت یونس نے کہا تھا کہ میں تو نبی ہوں، میرے اوپر تو کوئی مشکل نہیں آئے گی، تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا، فنادى في الظلمات، اندھیروں میں اس نے پھر پکارا۔ اور وہ دعا بڑی خوبصورت ہے، اور یہ دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ فاستجبنا له، تو ہم نے دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، تو ہم نے غم سے اسے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ وزکریا، اور یاد کیجئے زکریا کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ تو جو جس بندے کی دعا، جس بندے کی اولاد نہیں نہ ہوتی، یہ دعا پڑھا کریں، رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، یعنی میرا ایسا نہ ہو کہ میں اکیلا ہی بغیر وارث کے اور بغیر بیٹے کے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ وانت خیر الوارثین، اور تو ہی سب سے بہترین وارث ہے۔ فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے عطا کیا یحییٰ، اور ہم نے درست کر دیا اس کے لیے اس کی بیوی کو جو بانجھ ہو چکی تھی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے جن نبیوں کا ہم نے تذکرہ کیا نا، وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے، یہ نہیں کہ چلو کر لیں گے انشاءاللہ کوئی بات نہیں، پڑھ لیں گے نماز، دے دیں گے صدقہ، بہت زندگی نہیں، جس چیز کا ارادہ کر لیا فوری طور پر۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں رغبت رکھتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے پکارتے تھے۔ تو دعا کا یہی طریقہ ہے، دعا کے یہ دو اصول آپ مد نظر رکھیں اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے۔ دعا میں رغبت بھی ہونی چاہیے، اور رہب اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی طرف رغبت، اللہ تیرے سے مانگ رہا ہوں، میری کسی اور کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہے، اور اللہ میں تیرے سے ڈرتا بھی ہوں لیکن تیرے اوپر امید بھی ہے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ تھے خاشعین، عاجزی کرنے والے۔ واللتی احسنت فرجہا، اور یاد کرو اس عورت کو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، یعنی مریم علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے پھونکی اس میں اپنی روح، اور ہم نے اسے اس کے بیٹے کو ہم نے بنایا ایک عظیم نشانی جہان والوں کے لیے۔ ان ہذہ امتکم امتا واحدہ، یہ تمہارا دین ہے ایک ہی دین، یعنی تمام انبیاء کا جو دین تھا وہ ایک دین تھا، اور ان تمام انبیاء کی دعوت ایک دعوت تھی، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں لہذا تم میری بندگی کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اپنے کام کو آپس میں، دین ایک تھا، لوگوں نے اس دین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے، فرقے بنا لیے، اپنے اپنے راستے بنا لیے۔ چلو اللہ کہتے ہیں جو مرضی کرو، کل الینا راجعون، سب ہماری طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ بھائی 72 73 فرقے بھی بنا لو گے لیکن آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ فمن یعمل من الصالحات، جو کوئی نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فلا کفران لسعیہ، تو نہیں انکار کیا جائے گا اس کی کوشش کا، وَإِنَّا لَهُ کاتبون، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں۔ وحرام لازم ہے علی قریۃ، اس بستی والوں پر جسے ہم نے ہلاک کیا، کہ وہ انہم لا یرجعون، کے واپس نہیں لوٹیں گے، حتی اذا فتحت، جب تک، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے، یعنی واپس آئیں، دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ قرب قیامت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، ہر اونچی جگہ سے وہ جو دیوار ایک ذوالقرنین نے بنائی تھی، وہ دیوار ختم ہو جائے گی، وہ سوراخ کرتے ہیں پھر سوراخ بھر جاتا ہے، ایک وقت آئے گا وہ سوراخ کریں گے سوراخ بھرے گا نہیں، اور وہ ہر جگہ سے جو یاجوج اور ماجوج ہے وہ نیچے کی طرف ٹپک رہی ہوگی، اور جہاں جائیں گے وہ فساد برپا کریں گے، ہر چیز کو کھا لیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی بہت بڑے پانی کے سمندر کے پاس سے گزریں گے اور سارے کا سارے پانی پی لیں گے، لوگ وہاں پہ دیکھیں گے کبھی یہاں پہ کوئی سمندر ہوا کرتا تھا لیکن آج اس کا کوئی نشان نہیں ہے، کوئی اس کی علامت نہیں ہے، اور لوگوں کو قتل کریں گے، فساد کریں گے، یہاں تک کہ وہ اپنے تیر اللہ کی طرف پھینکیں گے،
اور ان کے تیر جب واپس پلٹیں گے تو ان کے اوپر خون کے آثار اور نشانات ہوں گے، اور وہ اپنے طور پہ اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہم نے نعوذ باللہ اللہ کو بھی قتل کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے لیے یاجوج اور ماجوج کو کھولا جائے گا، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب آ جائے گا وعدہ سچا، قیامت قریب آ جائے گی، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اچانک پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جو کبھی نہیں مانگتے تھے۔ اپنی آنکھوں سے جب آنکھوں کے یہ قیامت کے منظر کو دیکھیں گے، ایسے جیسی آنکھیں پھٹ جائیں گی، یا ویلنا، ہائے ہمارے لیے بدبختی ہے، قد کننا فی غفلت من ھذا، ہم تو اس وعدے سے غفلت میں رہے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ہی قصوروار تھے۔ اللہ فرماتے انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے علاوہ بندگی کرتے تھے، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون، تم اس میں وارد ہونے والے ہو، لو کان ہؤلاء آلہہ، اگر ہوتے یہ واقعی معبود، ما وردوہا، تو اس جہنم میں تو نہ جاتے، یہ جن کی تم بندگی کرتے ہو، اگر یہ جہنم میں چلے گئے تو یہ معبود کس بات کے؟ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، ان کے لیے اس جہنم میں چیخنا ہے، چلانا ہے گدے کی طرح، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ کچھ نہیں سن سکیں گے، کچھ نہیں سن سکیں گے جو ان کو وہاں پکارنے والے ہوں گے۔ ان الذین سبقت لہم منا، بے شک وہ لوگ کہ پہلے ٹھہر چکی ہیں ان کے لیے ہماری طرف سے کوئی نیکی، ہماری طرف سے کوئی نیکی ٹھہر چکی ہے، اولئک، یہ لوگ ہیں، عنہا مبعدون، کہ اس سے وہ دور رکھے جائیں گے، لا یسمعون حسیسہا، نہیں وہ سنیں گے اس کی آہٹ، وہم فی مشتہت انفسہم، اور نہ ان نعمتوں کو کہ جنہیں چاہیں گے ان کے نفس، خالدین خالدون، ہمیشہ رہیں گے، لا یحزنہم الفزع الاکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں غمگین کرے گی گھبراہٹ بڑی، وتتلقاہم الملائکہ، اور ان کا استقبال کریں گے فرشتے، حل ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہیں، جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم لپیٹیں گے آسمان کو لکھے ہوئے کاغذ کی مانند لپیٹنا، اللہ یہ آسمانوں کو جیسے کاغذ لپیٹا جاتا ہے نا، اللہ ایسے آسمان کو لپیٹیں گے، کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نئے سرے سے آغاز کیا تھا پہلی پیدائش کا، نعید، ہم اس کو لٹائیں گے، یعنی ہر بندے کو دوبارہ پیدا کریں گے، وعدن علینا، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے، یعنی یہ سچا وعدہ ہے، انا کننا فاعلین، بے شک ہم یہ کرنے والے ہیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، البتہ تحقیق ہم نے لکھا ہے زبور میں، من بعد ذکری، نصیحت کے بعد، کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین اس کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے، یہ زمین کا حقیقی جو وارث ہے وہ نیک بندے ہیں، یہ تو ہم نے 2 نمبر حکمرانوں کو اپنے اوپر بٹھا لیا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ شاید حکومت کے ساتھ اور ہمارا مولویوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا وارث جو نیک لوگ ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ہم نے اپنے سیاسی نظام کو بہت گدرا اور بہت برا بنا لیا ہے، وگرنہ حکومتیں انبیاء نے کی ہیں، حکومتیں جو ہیں وہ خلفائے راشدین نے کی ہیں، اور حکومتیں جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں نے کی ہیں، بہرحال ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا پر امام مہدی ہوں گے اور حضرت مسیح ابن مریم ہوں گے، حکومتیں ان کے ہاتھوں میں، کنٹرول ان کے پاس ہوگا، یہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے جو حقیقی وارث ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بلا شبہ اس واعظ میں نصیحت ہے، البتہ کفایت ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام لوگوں کے لیے رحمت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کے تمام لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، پھر مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، قل کہہ دیجئے انما یوحا الیہ، بے شک وحی کی جاتی ہے میری طرف، کس بات کی؟ انما، بلا شبہ، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے، فہل انتم مسلمون، پھر کیا تم اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑ لو، فقل کہہ دیجئے آذنتکم علی سوا، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا برابری پر، سب کو بتا دیا تھا، وَإِن نَدْرِي، اور نہیں میں جانتا، قریب ام بعید، کیا قیامت وہ قریب ہے یا بعید ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، انہ یعلم الجہر بالقول، بے شک وہ جانتا ہے
بات کو جو پکار کر کہی جائے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتا ہے اسے بھی جو تم چھپاتے ہو، وَإِنَّ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ، اور نہیں میں جانتا کہ شاید وہ آزمائش ہو تمہارے لیے اور فائدہ اٹھانا ہو ایک مدت تک۔ کل کہہ دیجئے، قالا، اس رسول نے کہا، ربی، اے میرے رب، آپ فیصلہ کر دیجئے حق کے ساتھ، وانت ربنا، ہمارا رب، الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، المستعان، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، اعلیٰ، ان باتوں پر، ما تصفون، جو تم بیان کرتے ہو۔ سورۃ الحج مدنی، سورۃ الحج جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بطور خاص حج کا تذکرہ کیا ہے۔ ویسے اس کے کئی سارے احکامات ہیں، لیکن بطور خاص اللہ نے جب حج فرض کیا تو اس کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں کیا، اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بھی ہے اور قربانی کا تذکرہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ زلزلہ جو ہے وہ قیامت کا قائم ہوگا، اس زلزلے کی کیفیت ہمارے زلزلے جیسی تو نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا جو زلزلہ ہے اس میں شدت حدت بہت کم ہوتی ہے، البتہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا وہ اچانک ہی کائنات کا جو نظام ہے وہ درم بھرم ہو جائے گا۔ یوم ترونھا، جس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعہ، غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس سے، ارضعت، اس نے دودھ پلایا تھا، یعنی ماں اپنے بچوں سے غافل ہو جائے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ڈال دے گی ہر حمل والی اپنا حمل، یعنی جس کے پیٹ میں حمل ہوگا وہ اس کو گرا دے گی، یعنی پریشانی ایسی ہوگی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو نشے میں مدہوش، یعنی ایسا لگے گا کہ لوگوں نے نشہ کیا ہوا ہے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور نہیں وہ نشے میں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ وہ بھی ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ، اور وہ پیروی کرتے ہیں، کل شیطان مرید، ہر شیطان سرکش کی، کتب علیہ، لکھ دیا گیا ہے اس کی بابت، انہ من تولاہ، کہ جو کوئی اس سے دوستی کرے گا، جو بھی شیطان سے دوستی کرے گا، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو وہ بے شک اس کو گمراہ کر دے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اس کی رہنمائی کرے گا جہنم کے عذاب کی طرف۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر ہو تم شک میں دوبارہ اٹھنے سے، یعنی تمہیں شک ہے کہ دوبارہ ہم نے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، تو اس ایک آیت مبارکہ کو آپ دیکھ لو، آپ کو سمجھ آ جائے گی اور یقین آ جائے گا کہ اللہ ویسے تمہیں دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، مُخَلَّقَةٍ، جو شکل و صورت والا ہے، وغیر مخلقۃ، اور ادھوری شکل و صورت، یعنی جس میں شکل واضح نہیں ہوتی، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے بیان کریں۔ جو بندہ کہتا نا کہ مرنے کے بعد تمہاری زندگی ہماری زندگی نہیں ہے، تو اللہ نے انسان کی حقیقت بتا دی، کہا کہ مٹی سے تمہیں نطفہ بنایا تھا، نطفے سے تمہیں خون بنایا تھا، پھر خون کے بعد تمہیں لوتھڑا بنایا تھا، پھر گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا تھا، اور پھر میں نے تمہیں شکل دی تھی۔ پھر ایک حالت یہ بھی تھی کہ ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل بھی کوئی نہیں تھی۔ اگر ان ساری چیزوں کے باوجود میں نے تمہیں ایک انسان بنا دیا، تو کیا دوبارہ ان حالتوں میں تمہیں نہیں لٹا سکتا؟ بلکہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک مقرر وقت تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم نکالتے ہیں مکمل بچہ بنا کے، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا، پھر تاکہ تم پہنچو یعنی عمر کو، اپنی جوانی کو، وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ، اور تم میں بعض وہ ہیں جو فوت کر دیے جاتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں کچھ وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں نکارہ عمر کی طرف، یعنی بہت بڑھاپے کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ نہ رہ جائے جاننے کے بعد کچھ بھی، تاکہ بندے کو پورا یقین ہو جائے کہ اللہ رب العالمین مٹی سے انسان کو بزرگ تک جو لے جاتا ہے، وہ دوبارہ بھی اس انسان کو پیدا کرنے کے اوپر قادر ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور آپ دیکھیں گے زمین کو خشک مردہ ہو جاتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اتارتے ہیں اس پر پانی، بارش، اہتزت، وہ لہلہاتی ہے، وربت، اور ابھرتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور وہ اگاتی ہر قسم کی خوش نما چیزیں، یعنی اگر اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے
اور وہ دوبارہ سے لہلہانا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مردہ انسان کو بھی پیدا کر سکے گا۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بلا شبہ وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور بے شک وہی ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور بلا شبہ قیامت آنے والی ہے۔ لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، یہ قرآن کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ بات کے اندر سے بات نکالتے ہیں تاکہ ایک ہی موضوع کے اوپر رہ کے بوریت بھی انسان کی نہیں ہوتی، اور ایک بات کو بار بار پڑھ کے اس بات کے اوپر مزید جتنی دفعہ ہم اس کو زیادہ پڑھتے ہیں اتنی دفعہ اس کے اوپر زیادہ یقین اور ایمان بڑھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ دوبارہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں کے اندر ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، وہ ہے جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، ولا ہدن، بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے۔ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ثانی عطفہ، اللہ ایسے متکبر بندے کا تذکرہ کرتا ہے اس حال میں کہ وہ موڑنے والا ہے اپنے پہلو کو، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کر دے لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ لہو، اس کے لیے دنیا میں خزی، رسوائی ہے، ونذیقہ، ہم اسے چکھائیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب۔ ذالک، یہ بما، اس وجہ سے، قدمت یداکا، اس وجہ سے کہ آگے بھیجا تیرے دونوں ہاتھوں نے، یعنی جو تم نے آگے اعمال بھیجے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، من، وہ بھی ہیں، يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک کنارے پہ کھڑا ہو کے، یعنی کنارے پہ کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کیا کنارہ؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اسے کوئی فائدہ پہنچتا ہے نا تو مطمئن ہو جاتا ہے، قائم رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر اسے آزمائش پہنچتی ہے، انقلب علی وجہی، تو اپنے منہ کے بل واپس پھر جاتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، اس نے خسارہ اٹھایا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی وہ خسارہ ہے المبین، سری، واضح، کہ ایک بندہ اللہ کے لیے نہیں کھڑا، وہ اپنے فائدے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اسے پتا ہے کہ ایک کنارے پہ کھڑا ہے، فائدہ ملتا رہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، فائدہ نہیں تو فوری طور پہ پھر جاتا ہے، غیر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ یدعو من دون اللہ، وہ پکارتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ان کو، لا یضرہ، جو نہیں نقصان پہنچا سکتا اسے، وما لا ينفع، اور نہ اور نہ ہی وہ اسے نفع دے سکتا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ یدعو، وہ پکارتا ہے، لمن، اسے، ضرہ اقرب من نفعی، جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے ہیں نا، یہ نہیں کہ نقصان نہیں دیتے، نقصان تو دیتے ہیں، اور ان کا نقصان کیا ہے؟ آخرت پر بات کر دیتے ہیں۔ فائدہ اگر ملے بھی تو اللہ کہتے ہیں نقصان بہت بڑا ہے۔ لبئس المولا، بہت برا ہے کارساد، اور بئس العشیر، اور بہت برا ہے ساتھی جس کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے اعمال کیے، ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جو شخص گمان کرتا ہے کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس رسول کی اللہ دنیا میں آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء، تو چاہیے کہ وہ دراز کرے ایک رسی آسمان کی طرف، ثم لیقطع، پھر وہ چاہے کاٹ دے، فلینظر، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے، حل یذہبن کید ما یغیب، تو لے جاتی ہے اس کی تدبیر اس کے غصے کو۔ جس کو لگتا ہے کہ نبی کسی کام کا نہیں ہے، نبی کچھ بھی نہیں کر سکتا، نبی عذاب بھی نہیں بھیج سکتا، اور نبی کے اوپر جن لوگوں کو بڑا غصہ ہے، اللہ نے یہاں پہ اس بات میں انتہا کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو نبی کے اوپر بڑا ہی غصہ ہے نا، اور اس کا غصہ ختم ہی نہیں ہوتا، بعض مشرکوں کو بڑا غصہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو چاہیے کہ اپنی رسی اوپر لگائے آسمان کی طرف، اور پھر اپنے آپ کو پھندا ڈال کے خودکشی کر لے، مر ہی جائے اس غصے میں، پھر دیکھے کہ اس کا غصہ کم ہوا کہ نہیں۔ یعنی جو نبی کے اوپر جن کو مسئلے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خودکشی کر لیں، مر جائیں، ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر غصہ ختم ہی نہیں ہوتا تو پھر اپنا گلا کاٹ کے دیکھو، پھر تمہارا غصہ ختم ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے نازل کیا اس قرآن کو آیات واضحہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ يُرِيدُ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، والصابئین، بے دین لوگ، نصارہ،
اور مجوسی آگ کی پرستش کرنے والے، والذین اشرکو اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یہودی، عیسائی، مجوسی، بے دین، ملحد، مشرک، اللہ قیامت کے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ سجدہ کرتا ہے اسے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں، سورج اور چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگوں میں سے ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس سجدہ کی کیفیت کیا ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر کسی کو پتا ہے کہ میں نے اللہ کی کیسے تسبیح بیان کرنی ہے، اور ہر کسی کو پتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کیسے سجدہ کرنا ہے۔ وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ثابت ہو گیا ان کے اوپر عذاب۔ ومن یہن اللہ، اور جس کو ذلیل کر دے اللہ، فما لہ من مکرم، تو نہیں ہے اسے کوئی بھی عزت دینے والا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ہادانی خصمانی، یہ دو جھگڑا کرنے والے جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، فالذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے، یصب، انڈیلا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی، یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، پگھلا دیا جائے گا اس کے سبب جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہے، اور ان کی کھالیں بھی پگھلا دی جائیں گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کو مارنے کے لیے نا ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے فرشتوں کے پاس۔ کلما ارادو، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے اس جہنم سے نکلیں، من غم کے مارے، اعیدوا فیہا، دوبارہ اسی میں لٹا دیے جائیں گے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا چکھو جلانے کا عذاب۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جو نے اچھے اعمال کیے، ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہ پہنائے جائیں گے ان میں کنگن سونے کے، موتی بھی۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کا لباس ہوگا ان میں ریشم کا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ، اور وہ ہدایت دیے جائیں گے دنیا میں، إِلَى الطَّيِّبِ من القول، پاکیزہ بات توحید کی طرف۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور وہ ہدایت دیے گئے تھے ایسے راستے کی طرف جو قابل تعریف ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف، کہ ہم نے بنا دیا ان لوگوں کے لیے برابر مقیم میں، والباد، اور باہر سے آنے والوں کے لیے، دونوں کے لیے مسجد حرام ہے۔ ومن یرید فیہ بالحاد، اور جو کوئی ارادہ کرے اس میں الحاد کا، کجروی کا، ظلم کے ساتھ، نذقہ من عذاب علیم، ہم چکائیں گے اسے دردناک قسم کا عذاب۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور یاد کیجئے جب مقرر کہ ابراہیم کے لیے مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ، اللہ تشرک بی شیئا، کہ تو نہ شریک ٹھہرا میرے ساتھ کچھ بھی، وطہر بیتی للطائفین، اور پاک صاف رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو ابراہیم کے اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی اللہ کے گھر کو صاف کرنے کی، تو اللہ کے گھر کی صفائی کرنا نبیوں کا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور تو اعلان کر لوگوں میں حج کا، کہ وہ آئیں پیدل، عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، ہر دبلے پتلے اونٹ پر، یأتین من کل فج عمیق، وہ آئیں گے ہر دور دراز راستے سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حج کا جب اعلان کیا تھا نا، تو کوئی سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، کوئی ایڈ چلانی پڑی تھی کہ بیت اللہ کا حج لوگوں نے کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کو اتنا مؤثر بنا دیا کہ ساری دنیا تک ان کا پیغام پہنچ گیا، اور ساری دنیا سے لوگ دور دراز سے سواریوں سے سفر کر کے وہاں پہنچے، اور بیت اللہ، آج جتنے بھی لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں نا، یہ اصلاً ابراہیم علیہ السلام کی پکار ہے، اور سب لوگ جا کر کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ حاضر ہوں اپنے منافع کے لیے، اور یاد کریں اسم اللہ فی ایام معدومات، کہ اللہ کا نام ان ایام میں جو معلوم ہے، یعنی ایام تشریق، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو چوپائے دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جب وہاں پہ جا کے جانور کو ذبح کریں گے نا، یاد کریں وہ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیسے وہ قربانی کی ایک صورت بنائی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے پھر آزادی دی، اور رہتی دنیا تک ایک عبرت، ایک ہمارے لیے ان میں موٹیویشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ فکلوا منہا، تم کھاؤ ان میں سے، چوپایا جو ہے نا ان میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ فاقہ کش کو بھی، فقیر کو بھی، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ دور کریں اپنا میل کچیل، یعنی حج کے ذریعے میل کچیل دور ہوتا ہے، اور اپنی نظریں پوری کریں اور بیت اللہ کا طواف کریں جو بالبیت العتیق، قدیم گھر ہے، سب سے پہلا گھر، ذالک یہی حکم ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص تعظیم کرے گا اللہ کی حرمتوں کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو اس کے لیے بہتر ہے ان کے رب کے نزدیک، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چھپائے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑے جاتے ہیں تم پر، یعنی وہ حرام ہے جن کا ہم نے تذکرہ سورۃ المائدہ میں پڑھا ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تو بتوں کی ناپاکی سے بچو، واجتنبوا قول الزور، جھوٹی بات سے بھی، حنفاء للہ، یکسو ہو کر اللہ ہی کے لیے، غیر مشرکین، اس حال میں کہ شریک ٹھہرانے والے نہ ہو اس کے ساتھ، ومن یشرک باللہ، اور جو شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ، فکأنما خر من السماء، گویا وہ گرا آسمان سے، فتخطفه الطیر، تو اسے اچک لے جائیں اسے پرندے، او تہوی بہ الریح، یا اسے گرا دیں اسے ہوا کسی دور جگہ پر، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، یہی ہے کہ جو شخص تعظیم کرے اللہ کی یعنی عظمت کی نشانیوں کی، فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے، لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان چوپایوں میں فائدے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک، یعنی اس سے فائدہ ہے، دودھ پیا جاتا ہے، گوشت کھایا جاتا ہے، ثم محلها الى البیت العتیق، پھر اسے ان کے حلال ذبح ہونے کی جگہ قدیم بیت اللہ کے گھر کے نزدیک ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کی ہے قربانی، یہ قربانی اللہ نے ہر امت میں فرض کی تھی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تاکہ وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں، عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، ان پر جو اللہ نے ان کو چھپائے مویشی دیے ہیں، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے عاجزی کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، وہ لوگ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، والصابرین، صبر کرنے والے، علی ما اصابہم، تکلیف پر جو انہیں پہنچی، والمقیم الصلاۃ، نماز کرنے والے، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرنے والے، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور قربانی کے اونٹ ہم نے انہیں بنا دیا ہے تمہارے لیے اللہ کی عظمت کی نشانیوں میں سے، لکم فی خیر، اس میں تمہارے لیے بھلائیاں ہیں، فذکروا اسم اللہ علیہ، تو یاد کرو اللہ کا نام ان پر، صوافا، صف بستہ کھڑا کر کے، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ گر جائے زمین پر ان کے پہلو، فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم کھاؤ ان میں سے، اور قناعت کرنے والے محتاج کو بھی کھلاؤ اور مانگنے والے کو بھی، كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَهُمْ، اسی طرح ہم نے تابع کر دیا ہے ان چوپایوں کو تمہارے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کر سکو، اتنا بڑا اونٹ، اتنا طاقتور، لیکن ایک چھوٹے سے بچے کے اللہ نے اس کو تابع کر دیا اس لیے تاکہ تم شکریہ ادا کر سکو۔ اللہ نے قربانی کا فلسفہ ذکر کیا، لن ینال اللہ لحومها، نہیں پہنچتے اللہ کو ان کے گوشت، ولا دماؤہا، نہ ان کے خون، ولیکن ینالہ، لیکن اسے پہنچتا ہے تقوی تمہارا، کذالک سخرہا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا ان چوپایوں کو تمہارے، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، وبشر المحسنین، اور بشارت دے دیجئے نیکی کرنے والوں کو، ان اللہ یدافع، بے شک اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے دشمنوں کو ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ایمان والوں سے اللہ دشمنوں کو دور کرتا ہے، ان اللہ لا يحب كل خوان غفور، بے شک اللہ تعالیٰ ہر خیانت کرنے والوں کو نہ شکرے کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت مبارکہ نازل فرمائی جو مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ آپ کو پتا کہ مکہ میں مسلمانوں کو لڑائی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اگرچہ مکہ میں مسلمانوں کے اوپر بہت سارے ظلم اور زیادتیاں کی گئیں اور طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، مسلمان صبر کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور یہ سب سے پہلی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ نے جہاد کرنے کا مسلمانوں کو اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذن، اجازت دی گئی ہے جہاد کے ان لوگوں کو، یقاتلون، وہ لڑائی کیے جاتے ہیں، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے، ظلموا، مظلوم ہیں، یعنی لوگ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، لہٰذا ظلم کا بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے، اللہ اجازتیں دے رہا ہے کہ ہر وہ آدمی جو تمہارے خلاف لڑتا ہے کافر، اس کی گردنیں کاٹ کر کے رکھ دو، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر البتہ خوب قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، یعنی مکہ سے جن لوگوں کو نکالا گیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اپنے گھروں سے وہ نکالے گئے، بغیر حق، بغیر حق کے، الا، مگر ان یہ کہ یقولوا، وہ کہنے لگے،
ربنا اللہ، ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر نہ ہوتا اللہ کا دور کرنا لوگوں کو ان کے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے ذریعے، لہدمت صوامع، البتہ ڈھا دیے جاتے راہبوں کے خلوت خانے، وبیع، گرجے، وصلوات، اور یہودیوں کے عبادت خانے، مساجد یذکر اسم اللہ، اور مسجدیں کے ذکر کیا جاتا ہے ان میں اللہ کا نام، کثیرا، بہت زیادہ، والا ینصرن اللہ، البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ، من ینصرہ، اس کی جو مدد کرے گا اس کے دین کی، ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی قوت والا، بہت غالب ہے۔ الذین ان مکناہم، وہ لوگ کہ ہم انہیں قدرت بخشیں زمین میں، یعنی اللہ اگر کسی کو زمین میں حاکم بنا دے، وزیر اعظم بنا دے، کوئی ملک دے دے، تو کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں، آتوا الزکات، زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، برے کاموں سے روکیں، وللہ عاقبۃ الامور، اللہ کے لیے ہی اختیار میں ہے تمام ان امور کا انجام۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقد كذبت قبلهم قوم نوح، تو تحقیق جھٹلایا ہے ان سے پہلے قوم نوح نے، قوم عاد نے، قوم ابراہیم نے، اور قوم لوط نے، واصحاب مدین، اصحاب مدیم نے بھی جھٹلایا، وَكُذِّبَ موسیٰ، موسیٰ بھی جھٹلائے گئے، فَأَمْلَيْتُ، تو میں نے مہلت دی کافروں کو، پھر میں نے ان کو پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میرا کیسا عذاب تھا، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، چنانچہ وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں ناکارہ پڑے ہیں، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے کی مضبوط اور ویران محلات پڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زمینوں کا چکر لگاؤ، کتنے محلات پڑے ہیں، کتنے خالی کنویں پڑے ہیں، اور کتنے ناکارہ علاقے ہیں جن پہ ہم نے قوموں کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا نہیں سیر کی انہوں نے زمین کی، فتکون لہم قلوب، کہ ہوتے ان کے دل کے وہ سمجھتے، یا ہوتے ان کے کان کے وہ سنتے ان کے ساتھ، فإنها لا تعمى الابصار، کہ بے شک اندھی نہیں ہوتی آنکھیں، لیکن دل اندھے ہوتے ہیں، التی فی الصدور، جو سینوں میں ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں عذاب کو، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، ہرگز نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کو، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک ایک دن آپ کے رب کے ہاں، کَأَلْفِ سَنَةٍ، 1000 سال کی مانند ہے، مما، اس سے، تعدون، جسے تم گنتے ہو، مطلب قیامت کے دن۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے مہلت دی ان کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہی سب کی واپسی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا لکم نذیر، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا، فالذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، والذین سعوا فی آیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں کے جھٹلانے میں، معاجزین اولئک، ہمیں عاجز کرنے والے وہی لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، جہنمی، وما ارسلنا من قبلک، نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے کوئی رسول، ولا نبی، اور نہ کوئی نبی، الا مگر اذا تمنا، جب وہ تلاوت کرتا، القى الشیطان فی امنیہ، تو ڈال دیتا شیطان اس کی تلاوت میں اپنی طرف سے کوئی بات، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو پھر مٹا دیتا اللہ اس وسوسے کو جو شیطان ڈالتا ہے، یعنی جب بھی تلاوت کی جاتی، جب بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ثم یحکم اللہ فی آیاتہ، پھر محکم کر دیتا ہے اللہ اپنی آیتیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ جاننے والا، بہت ہی زیادہ حکمت والا ہے۔ لیجعل، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ، ما، اس کو، یلک الشیطان، جو ڈالتا ہے اللہ شیطان، آزمائش ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، روگ، یہ جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، یہ ہمارے دلوں میں روگ ڈالتا ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور ان کے لیے سخت ہیں ان کے دل، وان الظالمین، بے شک جو ظالم ہیں، لفی شقاق بعید، بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، ولیعلم الذین اوتوا العلم، تاکہ جان لیں وہ لوگ جو علم دیے گئے، انہ الحق من ربک، کہ بے شک یہ قرآن برحق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ، لہذا وہ اس کے اوپر ایمان لے آئیں، فتخبت لہ قلوبہم، پھر جھک جائیں ان کے لیے ان کے دل، وان اللہ لہاد، بے شک اللہ البتہ ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، ولا یزال الذین کفروا، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی مریۃ، شک میں،
من اس قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو قرآن کے اوپر کبھی بھی یقین نہیں آئے گا، حتی تأتیہم الساعہ، بغتتاً، یہاں تک کہ اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے گی، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائے گا ان کے اوپر عذاب بانج دن کا، یعنی بے برکت دن کا، الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہوگی، یحکم بینہم، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فالذین آمنوا، چنانچہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے اعمال کیے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو یہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا، والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے، او ماتو، یا مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، البتہ ضرور ان کو رزق دے گا اللہ بہت اچھا رزق، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بلا شبہ وہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ، البتہ وہ ان کو ضرور داخل کرے گا اس مقام میں، يَرْضَوْنَهُ، کہ وہ اسے پسند کریں گے، اللہ اس جنت میں داخل کرے گا جس جنت کو وہ بہت زیادہ پسند کریں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا نہایت بردبار ہے، ذالک، یہ، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، جو شخص بدلہ لے مثل اس کے جو زیادتی کی گئی، جتنی زیادتی کوئی کرے اتنا بدلہ اس سے لینا ہے، ثم بغی علیہ، پھر ظلم کیا جائے اس پر، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت معاف کرنے والا بخشنے والا ہے، ذالک، یہ بھی، ان اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین ہی، یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وان اللہ سمیع علیم، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وان ما يدعون من دونه، اور بے شک وہ جسے پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ باطل ہیں، یعنی جو اللہ رب العالمین ہے وہی برحق ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہت زیادہ بلند تر بہت بڑا ہے، علم تر ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے انزل من السماء ماء، کہ اس نے برسایا آسمان سے پانی، فتصبح الارض مخضرہ، تو وہ ہو جاتی ہے زمین سرسبز، اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی باریک بین بہت خبر رکھنے والا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ قابل تعریف ہے، علم تر ان اللہ، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ نے تابع کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے اور کشتیوں کو، تجری فی البحر بامرہ، کہ وہ چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم کے ساتھ، ویمسک السماء، اور وہ تھامے رکھتا ہے آسمان کو، ان تقع علی الارض باذن الا باذن، کہ وہ گر پڑے زمین پر مگر اسی کے حکم سے، یہ آسمان اللہ کے حکم سے رکا ہوا ہے، وگرنہ یہ انسانوں کے اوپر گر جائے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت ہی شفقت کرنے والا بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہو الذی، اللہ وہ ذات ہے، احیاکم، جس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یبیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ان الانسان لکفور، بلا شبہ انسان البتہ بہت ہی زیادہ ناشکرا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے، منسکن، عبادت کا طریقہ، ہم ناسکوہ، اس کو بجا لانے والے ہیں، فلا ينازعنك فی الامر، چنانچہ ہرگز نہ وہ جھگڑا کریں اس معاملے میں آپ سے، وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ بلائیں اپنے رب کی طرف، ہر ایک کا اپنا راستہ ہے، آپ کا اپنا راستہ ہے، آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ البتہ سیدھے راستے پر ہیں، لوگوں کے راستے غلط، آپ کا راستہ سیدھا ہے، وَإِن جَادَلُوكَ، اگر لوگ آپ سے جھگڑا کریں، فقل، کہہ دیجیے، اللہ اعلم بما تعملون، اللہ خوب جانتا جو تم عمل کرتے ہو، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، تو بھائی اللہ کو پتا ہے تمہارا کیا بنے گا، تم تو کہتے ہو کہ ہمارا راستہ صحیح ہے، تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما، ان باتوں میں، کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے، علم تعلم،
کیا نہیں جانتے آپ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب لوح محفوظ میں درج ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت ہی زیادہ آسان ہے. ویعبدون، اور وہ مشرک جو ہے نا وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ما ان بتوں کی، لم ینزل بھی سلطانہ، کہ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ ان کو بھی آپ میرا معبود، میرا شریک بنا سکتے ہیں. وما لیس لہم بہ علم، اور نہیں اس چیز کا نہیں ہے اس کو کوئی علم. وما للظالمین من نصیر، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری واضح آیات، تعریف، آپ پہچانیں گے، فی وجوہ الذین، ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا، المنکر، ناگواری. جب بھی واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافروں کے چہروں کے اوپر ناگواری کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں. یکادو، قریب ہیں، یستون، کہ وہ حملہ کر دیں، بالذین، ان لوگوں پر جو ان کے اوپر تلاوتیں پڑھتے ہیں، ہماری آیات پڑھتے ہیں. قریب ہیں کہ کافر اس قاری کے اوپر حملہ ہی کر دیں کہ یہ ان آیات کو ہمارے اوپر کیوں تلاوت کر رہا ہے. قل، کہہ دیجئے، افانبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بشر من ذالکم، بدترین اس سے بھی، النار، وہ آگ ہے. وعدہ اللہ، تمہیں تو ہماری تلاوتیں ناگوار گزرتی ہیں نا، اس سے بھی ناگواری والا تمہارے لیے معاملہ ہوگا، اور وہ ناگواری آگ کی صورت میں ہے. وعدہ اللہ، اس آگ کا اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. وبئس المصیر، اور وہ بہت بری ہے پھرنے کی جگہ. یا ایھا الناس ضرب، اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی خوبصورت بات ذکر کی. لوگوں، ضرب مثل، مثال بیان کی گئی، لہذا فاستمعوا لہ، کان لگا کے اس کے لیے بات سنو. یعنی میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، اپنے کان لگا کے پوری توجہ سے یہ بات سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو نا اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر وہ اس کے لیے سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں. لہذا تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے برابر ہیں. اللہ نے تو بڑی بڑی مخلوقات، اللہ کی تو بڑی بڑی تخلیقات ہے نا، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ ساری دنیا کے شریک اکٹھے ہو جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور یہ اتنے کمزور ہیں اور اتنے بے اختیار ہیں، اگر مکھی ان سے چھین لے شیئن کچھ، کوئی کھانا مکھی آپ سے چھین کر کے بھاگ جائے، لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے. یہ ایسے تمہارے معبود ہے. ضعف الطالب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، والمطلوب، اور جس سے طلب کیا جاتا ہے معبود وہ بھی کمزور ہے. مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی انتہائی کمزور ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے برابر ہیں یا اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے شریک ہے، حالانکہ اللہ تو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. اور یہ اتنے کمزور ہے کہ مکھی تو پیدا کرنا دور کی بات ہے، مکھی جو چیز لے جائے اسے چھڑا نہیں سکتے. ما قدر اللہ حق قدری، نہیں انہوں نے اللہ کی قدر کی جس طرح حق ہے اللہ کی قدر کرنے کا. ان کو تو اللہ کی قدر کا ہی پتہ نہیں ہے. اللہ کی قدر ہوتی تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنایا جاتا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی نہایت قوت والا، بہت ہی غالب ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے کچھ قاصد، ومن الناس، لوگوں میں سے بھی، یعنی لوگوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ رسول ہوتے ہیں. ان اللہ سمیع علیم بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف ہی تمام کے تمام امور لٹائے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، تم رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی. وفعل الخیر، بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. هو اجتباکم، جہاد کوشش کا مطلب ہے، جہاد کرنے کا مطلب ہوتا ہے کوشش، اللہ کے راستے میں کوشش کرو. چلیں جب تک وہ جہاد نہیں تو ہم نے اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے، ہم نے اپنے معاملات میں جہاد کو لانا ہے، مجاہدہ کرنا ہے. خوب کوشش کیجئے عبادتوں میں، ریاضتوں میں، اللہ کو راضی کرنے میں. هو اجتباکم، اسی نے تمہیں پسند کیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں رکھی اس نے دین میں کوئی تنگی،
دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام رکھا ہے، یہ مسلمین ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو تم اپنے آپ کو اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی کیوں کہتے ہو؟ اس لیے وہ سب کی تکفیر کرتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، دیوبندی کہتا ہے، بریلوی کہتا ہے، اہل حدیث کہتا ہے، جماعت المسلمین والے سب کی تکفیر کرتے ہیں، کافر کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی مسلمان ہے۔ یہ تو آگے جو نام رکھ لیے گئے ہیں وہ ایک شناخت ہے، وگرنہ مسلمان ہونے سے کسی کو بھی انکاری نہیں، کوئی انکاری نہیں ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ من قبل، اس سے پہلے، وفی ہذا، اور اس قرآن مجید میں بھی، لیکون رسول، تاکہ ہو رسول گواہ تم پر، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تاکہ تم بھی لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ، یعنی قیامت کے دن اللہ لوگوں سے بھی گواہی طلب کریں گے کہ یہ بندہ ایسا تھا، یہ کام کیا تھا یا یہ کام نہیں کیا تھا۔ فاقیموا الصلاۃ، لہذا نصیحت یہ ہے، نماز قائم کرو، آتو زکات، زکات ادا کرو، واعتصموا باللہ، اللہ کے دین کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ہوا مولاکم، وہی تمہارا کارساز ہے، فنعم المولا، بہترین کارساز ہے، ونعم النصیر، اور بہترین ہی اللہ تعالی مددگار ہے۔ جی، سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو مزاروں وغیرہ اور شرک کے معاملات میں کہا جاتا ہے اور قرآنی حوالہ جات دیے جاتے ہیں، آ، تو ان کا جواب ہوتا ہے جو کفار اور بتوں کی پرستش کرنے والوں کے لیے آیات ہیں، وہ اپنے آپ وہ لوگ مسلمانوں پر لگاتے ہیں، رہنمائی کیجیے۔ دیکھیں سوال، اس میں بڑی واضح بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں اور مشرکوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید ساری دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ اگر وہ باتیں اس زمانے کے کافروں کے لیے تھیں اور وہ باتیں ہمارے اندر بھی ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہاں پیغام ہے۔ اگر اس زمانے کے مشرکوں کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے اور ہمارے زمانے کے مشرکوں کے اندر بھی وہ باتیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آیات ہمارے لیے ہیں۔ لہذا جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو شرک ہے نا یہ اس زمانے کے شرک کی باتیں ہیں، تو پھر آپ قرآن پڑھتے کیوں ہیں؟ یہ قرآن بھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے خاص کر دیں۔ اگر اس قرآن مجید کو ساری دنیا کے لیے ماننا ہے تو اس کے احکام اور مسائل بھی ساری دنیا کے لیے ہیں، لہذا یہ کہنا کہ یہ اس زمانے کے لیے خاص ہے، یہ باتیں غلط ہیں۔ یہ قرآن مجید کے احکامات ساری دنیا کے لیے ہیں۔ دوسرا سوال ہے قیامت کے دن کا، کہیں 1,000 دنیاوی سال کے برابر، کہیں 50,000 دنیاوی تو قرار دیا گیا، اس میں تطبیق کیا ہو سکتی ہے؟ تو تطبیق جو ہے نا، کہیں کہا کہ وہ 50,000 سال کے دن کے برابر ہے، کہیں 1,000 سال کے دن کے برابر۔ تو قیامت کے جو دن ہے نا وہ ایک دن نہیں ہے، بلکہ جو پہلا دن ہے وہ زیادہ بڑا ہے، پھر جو چھوٹا دن ہے وہ اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہے، اس سے اگلا دن اس سے تھوڑا سا چھوٹا۔ تو ممکن ہے جو ابتدائی دن ہیں وہ بڑے ہوں، اور جو اس کے انتہائی دن ہیں وہ آہستہ آہستہ چھوٹے ہو جائیں گے، تو یہی اس کے درمیان تطبیق ہے۔